بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستاں، مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا ہے نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ہم ناول کی طرف۔ دوپہر کی چلچلاتی گرمی سے بے حال وجود سیاہ سندھی کڑھائی والی شال میں وہ تیز تیز قدم اٹھاتی مکئی کے کھیتوں کے قریب سے گزر رہی تھی۔ گلابی چہرہ دھوپ کی تمازت سے سرخ ہو رہا تھا، گرے خوبصورت آنکھوں میں سورج کی شعاعیں نیزے کی مانند چھپ رہی تھی۔ شانے پر پھسلنے والا پرس اس نے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ مان دور سے سیاہ لینڈ کروزر آتی دیکھ کر اس نے تیزی سے شال کا ایک حصہ پکڑ کر اپنے چہرے کے گرد حجاب کیا اور ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ گاڑی قریب آ رکی۔ سلام ٹیچر صاحبہ، اتنی گرمی آپ پیدل کیوں جا رہی ہیں؟ یہ گاڑی ہوتے ہوئے، یہ گاڑی آپ ہی کی تو ہے۔ درمیانی عمر کے وڈیرے عاشق علی نے عاشقانہ انداز میں اس کو دیکھتے ہوئے کہا تو ساتھ بیٹھا ملازم اترا۔ شکریہ سائیں، گھر زیادہ دور نہیں ہے، میں چلی جاؤں گی۔ سورج کی ساری تپش اس کے لہجے میں تیرائی پر رکی نہیں تھی۔ ارے بابا، بات تو سنو، رکو تو صحیح۔ مانا کہ حسین لوگ غصے میں بہت اچھے لگتے ہیں، مگر ایسی گرمی میں میلوں پیدل چلو گی تو بابا نہ حسن رہے گا نہ غصہ۔ میں کہتا ہوں میری بات مان لو اور غصہ تھوک دو۔ بولتے بولتے وہ ریورس میں گاڑی لا رہا تھا جبکہ وہ رکی نہیں تھی۔ میں ایک ہفتے سے کہہ رہا ہوں بابا، گاڑی اور ڈرائیور روزانہ حاضر ہوں گے جو آپ کو پک بھی کریں گے، ڈراپ بھی۔ اجرت بھی نہ دینا پڑے گی آپ کو۔ اس کے کھردرے لہجے میں اجازت سے ادھر آئی۔ آپ مجھ پر عنایت اور مہربانیاں کیوں کرنا چاہتے ہیں سائیں؟ ارے کیسی بات کر دی بابا، میرا دل توڑ دیا۔ مہربانی و عنایت کی کیا بات ہے؟ تم ہماری لڑکی ہو، یہ گاؤں تمہارا ہے۔ عاشق علی یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے گاؤں کی لڑکی اس طرح خوار ہو؟ اس کی بے تاب نگاہیں سیاہ شال میں حجاب سے ڈھکے چہرے کو ایسے ہی تکی تھی جیسے کوئی پیاسا کنویں کے قریب دیکھ کر حواس کھونے لگتا ہے۔ آپ کو گاؤں کی ایک عام سی لڑکی کی اتنی فکر ہے سائی؟ پھر تو گاؤں کی فکریں آپ کو بے انتہا رہتی ہوں گی۔ وہ رک گئی اور گاڑی میں بیٹھے عاشق علی سے گویا ہوئی۔ تم عام نہیں، بے حد خاص لڑکی ہو بابا، کیا بات کرتی ہو؟ آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میں پیدل چلنے کی عادی، یہ میری روٹین ورک ہے۔ اگر آپ کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو اسکول کی عمارت میں کچھ کنسٹرکشن کا کام ہے وہ کروا دیں۔ کئی کلاسز میں فرنیچر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، وہ نیا منگوا دیں۔ طلبہ چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ وہ دیکھ رہی تھی وڈیرے کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، آنکھیں سکڑ کر رہ گئی۔ کیوں نہیں بابا، جو آپ کہیں گی وہ ہو جائے گا۔ کچھ توقف کے بعد وہ پست آواز میں بولا اور اسے دیکھے بڑھتے دیکھتا رہا۔ سائیں کے گھر تک چھوڑ کر آؤ گے چھوری کو؟ وہ ہوا کی طرح منٹوں میں اس کی نگاہوں سے اتنی دور ہوئی کہ اب نقطے کی صورت میں چاہتی نظر آ رہی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے وہیں دیکھ رہا تھا کہ اس کے ساتھی نے شوخی سے کہا تو وہ لینڈ کروزر میں سیدھا ہوتا ٹھنڈی آ بھر کر کہنے لگا، پھولوں کو مات دے دی سلاموں کی دھی نے، میرے ہوش گم کر دیے۔ مجھے نہیں پتا تھا اس مینڈک کے منہ والے کی بیٹی بالکل پری ہوگی، پری۔ وہ آنکھیں بند کے اس کے تصور میں گم تھا۔ سائیں نخرے دیکھیں چھوری کے، خود کو ملکہ سمجھتی ہے، کیسے گردن اکڑا کر بات کری تھی جیسے اس گاؤں کے آپ نہیں وہ مالک ہو۔ ارے بابا بخشو، جب وہ دل کی مالک بن گیا تو گاؤں کی بھی سمجھو مالک بننے والی ہے۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگا کر اس کے تصور میں گم ہو کر بولا۔ بخشو نے گاڑی چلاتے ہوئے مسکرا کر سائیں کو ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا، سائیں شکار کا موڈ ہو رہا ہے کیا؟ لیکن اس پر لگ رہا ہے ہرنی بہت دوڑائے گی، ہاتھ آنے والی نہیں لگ رہی۔ اس کا لہجہ زمانی تھا۔ تو بڈھا ہو گیا بخشو، اور ساتھ چڑیا بھی۔ کوئی شکار پہلے کبھی عاشق علی کے ہاتھ سے نکلا جو اب نکلے گا؟ وہ اپنے سیاہ رنگ کی مونچھوں کو تاؤ دیتا اکڑ کر بولا۔ ٹھیک ہے سائیں، ٹھیک کہتے ہو سائیں، میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جس کے پیچھے آپ تھوڑا ہاتھ رکھ دو گے تو شکار کے پیچھے بھاگنے کی بالکل ضرورت نہیں پڑے گی اور شکار بھی آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گا۔ عاشق چلانی نے اس کی طرف باروب انداز میں دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے مانی کھیری سے بولا، ایسی کیا بات ہے؟ مگر جو بات تو کرے گا وہ کام کی ہوگی۔ صاف ستھرے وسیع و ریز کچے صحن میں گرمی سے زمین تپ رہی تھی۔ صحن میں ایک طرف چھوٹا سا چھپر ڈال کر باورچی خانہ بنایا گیا تھا جہاں مٹی کا چولہا تھا اور قریبی دیوار میں تختہ پیوست تھا جس پر مٹی اور سلور کے برتن سجے ہوئے تھے۔ باورچی خانے سے کچھ فاصلے پر ہینڈ پمپ نصب تھا جس میں کچھ عرصہ قبل زبیدہ نے کمیٹی ملنے پر موٹر لگوائی تھی جو بہت جلد سلاموں کی ضرورت کی بھینٹ چڑھ گئی۔ زبیدہ دھان پان سی ستھری رنگت اور تیکھے نکوش کی سادہ عورت تھی، گو کہ اس کی عمر 37-38 کے قریب تھی، مگر غربت و تنگ دستی کی مار اور جواری و شرابی ہٹ دھرم کا حل خاوند کے ظلم و ستم نے اسے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ اس نے دیر سے کام کرتے ہوئے دھوپ کے پڑتے سائے سے وقت کا اندازہ لگاتے ہوئے دھوپ میں پڑی چارپائی گھسیٹ کر دیوار کے ساتھ کی پھر اس پر چادر بچھائی، اس راہی سے جگ میں پانی ڈال کر اس میں لال شربت بنایا، برابر گھر سے لائی برف کی ٹکڑیاں جو بوری کے ساتھ صاف ٹکڑے میں لپیٹ رکھی تھی تاکہ کم پگھلیں، وہ شربت میں ڈال کر جگ گلاس تاک میں رکھ دیا، اور چونک کر انار کے پیڑ کی شاخ کو دیکھنے لگی جس پر دھوپ چڑھائی تھی اور وہ نہیں آئی تھی۔ وہ روز اسی طرح اپنی اکلوتی بیٹی کا سواگت کیا کرتی تھی جو اس دھوپ جیسی زندگی میں اس کے لیے گھنا سایہ تھی، اس کے جینے کی امنگ تھی۔ دھوپ انار کی اس ٹہنی پر چڑھنے سے پہلے راما گھر کی دہلیز پر قدم رکھ دیتی ہے، پھر آج کیا ہوا جو دھوپ ٹہنی پر چڑھ گئی اور وہ دہلیز نہ چڑھ سکی؟
وہ انار کی شاخ کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی، ماں نے خیال بجلی کی مانند ذہن میں گوندا، کہیں اس مردار نے پھر تو رائما کا راستہ نہ روک لیا ہو۔ وہ خیال آتے ہوئے پھرتی سے اندر کمرے میں گئی، شال اوڑھ کر تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی لکڑی کے دروازے پر لگی کنڈی ہٹائی تھی۔ ماں خیریت، کہاں جا رہی ہو؟ رائما کے لیے دستک کے لیے اٹھا ہی رہ گیا، وہ حیران پریشان تھی، جبکہ بیٹی کو سامنے دیکھ کر زبیدہ کے لبوں سے اطمینان بھری سانس خارج ہوئی، دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آتی ہوئی بولی، اتنی دیر کی ہوگی؟ ٹہنی پر دھوپ چڑھی دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی، تمہیں دیکھنے جا رہی تھی۔ رائما نے شال اور پرس چارپائی پر رکھتے ہوئے صحن کے کونے میں لگے انار کے درخت کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، یہ تمہارا اچھا وال کلاک ہے اماں؟ اس کی ٹہنیاں گھڑی کی سوئیوں کی مانند تمہیں ٹائم بتاتی ہیں، صبح سے رات اور رات سے صبح، ہر ٹائم اس میں موجود ہے۔ اس نے شربت کا گلاس کھول کھول پیتے ہوئے مسکرا کر کہا، تمہارے باپ نے شادی کے ایک ہفتے بعد ہی میرے جہیز کی وال کلاک فروخت کر دی، تب سے اس پیڑ کو ہی میں نے وال کلاک بنا لیا، اور بہت جلد یہ مجھ سے اور میں اس سے مانوس ہو گئی۔ قدرت کی ہر شے انسان سے پیار کرتی ہے، بس ذرا اس کے قریب جانے کی دیر ہوتی ہے، پھر ہی ہم سے مانوس ہونے میں دیر نہیں کرتی۔ بیٹی کے ساتھ اس نے بھی شربت پیا، اب گلاس اٹھا رہی تھی، تبھی دوپٹہ سر سے ڈھلکا اور دائیں رخسار پر نیل اور تھوڑی پر لگا زخم جو ابھی بھی سرخ ہو رہا تھا عیاں ہوا۔ رائما جو شال اور پرس اٹھائے اندر جا رہی تھی، رک گئی۔ اب پھر یہ زخم لگا دیا بابا نے؟ ابھی رات والے زخم بھی نہیں بھرے تھے۔ معمولی سے زخم ہے بیٹی، شام تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ عجلت بھرے انداز میں اس کے سوالوں سے بچنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتی تھی، لیکن وہ راہ میں حائل ہو گئی۔ اب کیوں مارا بابا نے؟ اب کیا چیز گھر میں رہے گی جس کو بیچنا چاہتے ہیں؟ تم میری فکر نہ کرو، سالوں سے مار کھاتی آ رہی ہوں، عادی ہو گئی ہوں۔ اب میں مار کھانے نہیں دوں گی آپ کو، بہت مار کھا لیا آپ نے۔ جاؤ جا کر کپڑے بدلو، میں کھانا لاتی ہوں۔ چھوڑو ان باتوں کو، تمہارے باپ کو تو عادت پڑ گئی ہے، جب تک وہ میری دھلائی نہیں کرتا اسے نشہ نہیں چڑھتا۔ تم اس سے کچھ مت کہنا، وہ تمہارا بھی لحاظ نہیں کرے گا، تم پر بھی ہاتھ اٹھائے گا۔ میں نرمی سے کہتی ہوئی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ درد ہمیں رشتے نہیں دیتے، رشتوں سے جڑی چاہتے دیتی ہیں۔ اس کے باپ نے کبھی سے اپنے ہونے کا احساس نہیں دیا تھا۔ وہ بچپن سے باپ کے روپ میں ایک ایسے مرد کو دیکھتی آ رہی تھی جو بیوی کو مارنے پیٹنے، جوڑی ہوئی رقم چھیننے اور کھانے اور سونے کے لیے گھر میں آتا تھا۔ نشے میں دھت کلیز گالیاں بکتا ہوا اس کی چیختی چلاتی آواز پر وہ سوتے میں اٹھ کر ڈر کے مارے ٹوٹے پھوٹے سامان کے پیچھے چھپ جایا کرتی تھی۔ کبھی ہوش میں اسے دیکھتا تو کہتا، منحوس عورت، جب بیٹا پیدا کرنے کی طاقت تجھ میں نہ تھی تو پھر یہ بدبخت بیٹی پیدا کرنے سے بہتر تھا تو بانجھ ہو جاتی، پیدا کیے بنا مر جاتی۔ میں تیرے پیٹ کا دوزخ بھروں گا یا اس کے پیٹ کی آگ بجھاؤں گا؟ تو جس دن سے زندگی میں یہ جہنم میں جلنے لگا ہوں میں۔ جہنمی تو پہلے ہی ہے، لعنتی ہے۔ کیا سوچ رہی ہو رائما؟ تم نے دوپہر میں بھی ڈھنگ سے کھانا نہیں کھا اور اب بھی کھانے سے انکار کری ہو۔ عشاء کی نماز ادا کر کے کمرے میں آئی تو رنگین پایوں والی چارپائی پر اسے افسردہ بیٹھے دیکھ کر استفسار کر بیٹھی۔ ماں، سارے مرد کے بابا جیسے ہوتے ہیں؟ کہ ایسے ہی ہوتے ہیں تو میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، مجھے مردوں سے نفرت ہوگی۔ وہ سر اٹھا کر گویا بھی، نہیں بیٹا، سارے مرد تمہارے بابا جیسے نہیں ہوتے۔ اس نے قریب بیٹھ کر بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ اسی ہاتھ کو پکڑ کر سنجیدگی سے کہنے لگی، نہیں ماں، سارے مرد میرے باپ جیسے ہوتے ہیں، ظالم، جابر، سنگ دل، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والے۔ کوئی عورت کو ہاتھ کی مار مارتا ہے تو کوئی نگاہوں کی۔ نہیں بیٹی، عورت کو اس کے نصیب کی مار مارتی ہے۔ اگر مقدر کھرا ہے تو پھر مٹی بھی سونا بن جاتی ہے، ورنہ سونا بھی مٹی کی ڈھیری ہوتا ہے۔ میں نے تمہاری پیدائش والے دن سے لے کر آج تک تمہارے بہت اچھے نصیب کی دعائیں کی ہیں، ماں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے، اس نے میری بیٹی کا نصیب بہت اعلیٰ بنایا ہوگا، محلوں کی رانی بنو گی تم۔ فرتے مسرت سے اس کی پیشانی چومی اور ایک دردآمیز مسکراہٹ رائما کے لبوں پر در آئی۔ جھونپڑوں میں رہ کر محلوں کے خواب دیکھنے کی عادت غریبوں کی بہت پرانی ہے ماں، لیکن میں نے ایسے خواب کبھی نہیں دیکھے، نہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری زندگی کا مقصد آپ کو خوش دیکھنا ہے۔ آپ نے جو دکھ اٹھائے پلکیں اٹھا رہی ہیں، وہ سب میں اپنی پلکوں سے چننا چاہتی ہوں ماں۔ اس نے عقیدت بھرے انداز میں اس کے ہاتھوں کو چوما۔ تم میرا فخر ہو رائما، تم نہ ہوتی تو میں بھی زندہ نہ ہوتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کے آنسو دونوں کی آنکھوں سے روا تھے۔ فضائیں سوچ رہی ہیں کہ ابن آدم نے خرد گنوا کر، جنوں آزما کر کیا پایا، وہی شکست تمنا، وہی غم آیا، نگاہ زیست نے سب کچھ دیکھ کے کیا پایا۔ گاؤں کے وسط میں قائم چند کمروں، دالانوں، وسیع اور ریس گراؤنڈ والا وہ پیلا اسکول جس کی لال اینٹیں جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کر شکار اکثر گر کے کسی کے طالب علم یا ٹیچر کو گھائل کرتی رہتی تھی۔ سینکڑوں مرتبہ وزارت تعلیم کو لیٹرز بھیجنے کے باوجود بھی کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اسکول کی ہیڈ مسٹریس میاں جبین علم دوست و ہمدرد دل کی مالک تھی، اپنی مدد آپ کے تحت اپنے دوست احباب سے فنڈز لے کر عمارت کی ان مخدوش حصوں کو مرمت کراتی تھی۔ پھر اسکول کی جو ضروریات ہوتی ہیں، اس کے علاوہ وہاں زیر تعلیم غریب طلباء کی بھی کچھ نہ کچھ مدد کرنی پڑتی تھی، جس کے لیے یہ تمام فنڈز بھی کم پڑتے تھے۔ اسی طرح سے یہ اسکول چل رہا تھا۔ رائما، اینی پرابلم؟ چند دنوں سے دیکھ رہی ہوں اپسیٹ ہیں آپ۔ وہ بیٹھی بچوں کے ٹیسٹ کی کاپیاں چیک کرتی ماں جبین کی آواز سن کر احتراماً کھڑی ہوگی۔ وہ مسکرا کر شفقت سے گئی، بیٹھ جائیں۔ خود بھی اس کے قریبی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کوئی پرابلم تو ہے آپ کو جو آپ کے چہرے سے عیاں ہو رہی ہے؟ اگر مجھ سے شیئر کرنے والی ہے تو ضرور کریں، شاید میں کچھ ہیلپ کر سکوں آپ کی۔ میڈم، میری زندگی کھلی کتاب کی مانند آپ کے سامنے ہے۔ ہر بات میں خود آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ ایسا کر کے مجھے طمانینت ملتی ہے۔ آپ نے ہمیشہ اچھی دوست، بہن اور مخلص و بے غرض ہستی ہونے کا حق ادا کیا۔ اس کے لہجے میں ان کے لیے احترام کے ساتھ دوستی اعتماد کا مان بھی تھا۔ آپ کو میں اپنی بیٹی سمجھتی ہوں رائما، ماں تو بیک وقت کئی رشتے نبھاتی ہے، وہ دوست، بہن، ماں اور محافظ بھی ہوتی ہے۔ آپ بتائیں کیا ہوا؟ وڈیرے سائی نے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا کیا؟
نہیں، اس نے کچھ دنوں سے میرے راستے میں آنا چھوڑ دیا، مگر ان کچھ دنوں سے بابا کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ وہ گھر میں جھگڑا نہیں کرے، ماں کو مارنا بھی چھوڑ دیے۔ اس کے لہجے میں الجھن تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کے بابا نے شراب پینا چھوڑ دیا۔ وہ استجابی انداز میں اس کی آنکھوں میں بکھرے اس طرح آپ کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ اب وہ برانڈڈ شراب پی رہے ہیں، نہ ماں سے پیسے مانگ رہے، نہ گھر سے کوئی سامان لے کر جا رہے ہیں۔ کچھ عجیب سا رویہ۔ ڈونٹ وری، اچھا وہ سب خود ہی کریں اور گھر میں بھی سکون ہے۔ زبیدہ بہن کو بھی ان کے وحشی پن سے چھٹکارا ملا ہوگا۔ من لادہ ٹی دا سودا کرتا لانتی نے۔ نہ جانے کیوں میڈم مجھے سکون یہ خاموشی کا انجانی سی وحشت میں مبتلا کیے ہوئے۔ کیا ہم شورنگام میں خوف میں مبتلا رہنے کے اس قدر عادی ہو گئے کہ ہمیں اس گھر کی خاموشی فضاؤں میں پوری اسرار سے سرگوشیاں سنائی دینے لگی ہیں؟ وہ اپنی ضرورتیں کہاں سے پوری کریں؟ کون دے رہا ہے ان کو پیسہ؟ زبیدہ اور رائمہ کو ڈستے سوال آج لبوں پر موجود تھے۔ اور کیوں، کس مقصد کے لیے دے رہے ہیں؟ ان کی خالی رہنے والی جیبیں نوٹوں سے بھری رہنے لگی ہیں۔ ماں نے پہلی بار دیکھا تو پوچھا۔ جواب میں وہی گالیاں اور مار کھانے کو ملی تھی۔ پھر ماں کی ہمت ہی نہیں ہوئی پوچھنے کی۔ فکر نہیں کریں آپ، اللہ سے بہتری کی امید رکھیں۔ حالات کیسے بھی ہوں، ہر قدم پر آپ مجھے اپنے ساتھ پائیں گی۔ انہوں نے محبت سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی میں اس لہجے میں کہا، اس کے سطح چہرے پر بہار سی آ گئی تھی۔ عاشق علی کے عالیشان کمرے میں تازہ پھولوں کی خوشبوئیں بکھری ہوئی تھی۔ وہ وائٹ شلوار قمیص میں گردن رکھے ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کمرے میں ملحقہ دوسرے کمرے کے کارپٹ پر سلامو بیٹھا ازحد ندیدے پن سے بھنی ہوئی مرغی کھا رہا تھا۔ قریبی اس کے امپورٹنٹ برانڈ کی بوتل رکھی تھی جس کو وہ کھانے کے دوران گھونٹ گھونٹ پیتا جا رہا تھا۔ ارے بابا بخشو، 1 مہینہ ہو گیا صبر کرتے، اور کتنا صبر کرائے گا؟ وہ قریب کھڑے بخشو سے آپ ہٹتے ہوئے بولا۔ سائیں، صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے، ویسے پھل پک چکا، بس کبھی بھی سائیں کی جھولی میں گر جائے گا۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے خوش آمدی لہجے میں کہا، پھر سلامو کی طرف اشارہ کر کے سرگوشی میں گویا کبوتر گردان ہو گیا، دانہ ڈالنا کام آ رہا ہے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا بخشو، یہ کتا روز ہڈیاں چبانے آ جاتا ہے۔ تجھے اس کی بھوک کا خیال ہے؟ میری بھوک تجھے نظر نہیں آتی؟ بس اب ختم میری برداشت، جا کے اس کو بتا میں کیا چاہتا ہوں۔ بخشو آہستہ آہستہ سلامو کی کمزوریوں پر اپنی عنایتوں کی مہر لگاتا گیا۔ سلامو جیسے بے دین، بے ضمیر اور نفس پرست لوگوں کو خریدنا آسان ہوتا ہے۔ وہ کھانے پینے سے فارغ ہوا تو بخشو نے دوستانہ لہجے میں کہا، ادا سلامو، تجھ جیسا خوش نصیب باپ پورے گاؤں میں دوسرا نہیں۔ سائیں نے تیری چوری کو اپنی بیوی بنانے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ سائیں عاشق علی نے؟ نشے سے بند ہوتی اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ ہاں ہاں، سائیں عاشق علی نے تیری چوکری کے بھاگ جا کے ٹکے ٹکے کو ترسنے والی اب حویلی میں راج کرے گی۔ آج ہی نکاح پڑھا کر رخصت کر دے۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر دباتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، لیکن وڈیرے سائیں اور میری بیٹی کی عمر میں بڑا فرق ہے۔ بلا ارادہ اس کے منہ سے نکلا جواباً وہ ترش لہجے میں بولا، سچ کہتا ہے سائیں، کمی کمین لوگوں سے 2 باتیں میٹھی بولو تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ یہاں تجھے بھی پیسہ مل رہا اور تیری بیٹی کو عزت بھی، اور تو بکواس کر رہا ہے۔ اگر سائیں تیری بیٹی کو اٹھا کر ڈیرے پر لے جائے تو کیا کر لے گا تو؟ پھول برساتی زبانیں ایک دم ہی شعلے اگلنے لگی تو وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، مائی باپ معاف کر دو، نہ جانے کیسے میرے منہ سے نکل گیا۔ میں نے سائیں کا نمک کھایا، نمک حلال ہوں میں۔ اس بیٹی کو میں نے بیٹی سمجھا ہی نہیں، کبھی بھی آؤ اور لے جاؤ۔ اس نے بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ بیٹی نہیں، سونے کی چڑیا ثابت ہوئی تیرے لیے، تیرے وارے نیارے ہو گئے۔ وہ بھی آنکھیں دکھا رہا تھا، اب اس کے گلے لگتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی کچھ فاصلے پر بیٹھے عاشق علی کو فتح کا نشان بنا کر دکھایا۔ ویسے بیٹی کا رشتہ کرتے وقت مرد کی عمر نہیں، آمدنی دیکھی جاتی ہے۔ معافی چاہتا ہوں ادا، چریا ہو گیا تھا میں۔ وہ اپنی بات پر شرمندہ و خوف زدہ تھا۔ پہلی بار اس کو عزت ملی تھی، وہ بھی وڈیرے سائیں کی طرف سے جو جوا کھیلنے کے لیے منہ مانگی رقم دے رہا تھا، اور پہلی بار ویسی ولایتی شرابیں پی رہے تھے جن کے نام بھی نہیں جانتا تھا۔ کس طرح سے میں لذتوں سے بچھڑ کر زندہ رہ سکتا تھا؟ اپنے عیش و آرام کے لیے ایک سے زائد بیٹی کو بھی قربان کر سکتا تھا اگر ہوتی تو۔ لعنتی خبیث انسان۔ وہ مٹھائی کے ڈبے اور ایک پیک شدہ ڈبے کے ہمراہ بہت خوش گھر میں آیا تھا۔ زبیدہ باہر نکل کر دیکھ میں کیا لایا ہوں۔ وہ دونوں ابھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھی تھی کہ خلاف معمول اس کی چہکتی آواز سن کر دونوں ماں بیٹی نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ روٹی کی طرف بڑھتے ہاتھ رک گئے۔ الہی خیر، یہ آج کیا ماجرا ہونے کو ہے؟ اسلام الدین کا اتنا میٹھا لہجہ۔ بابا کافی دنوں بدلے بدلے لگ رہے ہیں، مجھے بھی پیار سے دیکھنے لگے ہیں، شاید ان کو اپنی غلطیوں کا ادراک ہونے لگا، ان کو احساس ہو گیا۔ ادھر گاند نہیں بدلتے کبھی بھی۔ اس نے وہاں کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر تسلی دینے کی صحیح کی جب کون کو پکارتا کمرے کی طرف آتا۔ تم مجھ کو بہلاوا دے رہی ہو، خود کو سمجھانے کی کوشش کری ہو۔ ارے تم کیا یہاں دال روٹی کھا رہی ہو؟ وہ ڈبے اٹھائے اندر چلا۔ اب ہمارے دال کھانے کے دن گئے، لے مٹھائی کھا، مقدر بدل گئے ہمارے۔ وڈیرے نے ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگا، وہ آ رہا شام میں، نکاح پڑھا کر ساتھ لے جائے گا، راج کرے گی راج ہماری بیٹی۔ زمین ان کو اپنے قدموں سے سرکتی محسوس ہوئی، سارا کمرہ گھوم گیا تھا۔ رائمہ بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ میری طرح یہ سن کر تم دونوں کو بھی یقین نہیں آیا نا؟ میری بھی یہی حالت ہوئی تھی، کہاں وڈیرا، کہاں ہم کمی کمین لوگ۔ چلو جلدی سے گھر صاف کرو، عاشق علی آتا ہی ہوگا 4 لوگوں کو لے کر۔ وہ 4 لوگوں کو لے کر آئے گا تیرا جنازہ اٹھانے کے لیے؟ کس کی جر سے تو نے یہ فیصلہ کیا؟ کون ہوتا ہے تو میری بیٹی کا سودا کرنے والا؟ دھان پانسی زبیدہ میں بیٹی کی خاطر چٹانوں جیسی قوت آ گئی۔ باپ ہوں میں اس کا، تیرے فیصلے کی مجھے قطعی ضرورت نہیں۔ باپ ہوں میں اس کا، ایک دن بھی باپ ہونے کا حق نہیں بھایا تو نے؟ تیرے بدلے ہوئے اتوار دیکھ کر میں یہی سوچ کر پریشان تھی کہ گھر میں کوئی قیمتی چیز ہی نہیں بچی جس کو بیچ کر تو عیش کر رہا ہے۔ میں بھول گئی تجھ جیسا بے غیرت آدمی اپنی عیاشیوں کے لیے بیٹی کا بھی سودا کر سکتا ہے، اپنی عمر سے دگنی عمر کے مرد کے ساتھ۔ عزت سے زیادہ قیمتی شے کوئی نہیں ہے۔
رائما بیٹی تو ہی اپنی ماں کو سمجھا، یہ سب میں نے تیرے بھلے کے لیے کیا۔ وہ شعلہ جوالا بنی زبیدہ کو دیکھتے پہلی بار شفقت سے رائما سے مخاطب ہوا اور بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ باپ نہیں غرض کا پتلا تھا۔ ماں صحیح کہہ رہی ہے بابا، اس خبیث بڈھے سے ہی نہیں، میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی، آپ جا کر اسے منع کر کے وہ یہاں نہ آئے۔ زبیدہ کی طرح اس کا لہجہ بھی اٹل تھا۔ سلاموں کو آئی ہوئی دولت راستے سے واپس لوٹتی دکھنے لگی، جو سوچ کر آیا تھا ماں بیٹی کو پیار محبت سے بہلا پھسلا کر راضی کر لے گا، اب ساری ترکیب خسارے میں جاتے دیکھ کر اس کی بربری ہوئی تو درندگی عود کر آئی۔ غصے سے چیختے ہوئے اس نے رائما کو دراز بالوں کی چوٹی کو پکڑ کر جھٹکا دیتے آنکھیں نکال کر کہا، بے حیا بے شرم، باپ کے آگے زبان چلاتے شرم نہیں آتی تجھے؟ چھوڑ میری بیٹی کو، سلامو چھوڑ دے۔ زبیدہ اس کے ہاتھوں پر لپٹ گئی۔ رائما کے مارے تکلیف کی آنکھیں پھٹ گئی، اپنے دفاع میں ہاتھ پاؤں بھی نہیں چلا رہی تھی، فقط آنسو بہا رہی تھی۔ زبیدہ کی مداخلت پر اس نے زوردار دھکا دیتے ہوئے اس کے بال چھوڑے تھے۔ یہ اٹھا یہاں سے، نکل جا۔ زبیدہ نے مٹھائی اور دوسرا ڈبہ اٹھا کر سین میں پھینکا۔ زمین پر گرتے ڈبہ کھل کے اسے سرخ روسی جوڑا نکل کر دھوپ میں چمکنے لگا۔ سلاموں نے ایک نظر سین کی زمین پر بکھرے سامان پر ڈالی، دوسری زبیدہ پر جو آگے بڑھ کر رائما کو اٹھا رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا گھی سیدھی انگلی سے نکل جائے گا، مگر یہ میری بھول تھی، اب مجھے انگلیاں ٹیڑھی کرنی ہوگی۔ گھر آنے والی دولت کو میں لات نہیں مار سکتا، رائما کو شادی عاشق علی سے کرنی ہوگی۔ وہ بھاگ کر سین سے ایک باری ڈنڈا اٹھا لایا۔ رائما جو درد سے بے حال تھی، اس کے بے رحم تیور دیکھ کر خوف سے ماں سے لپٹ گئی۔ میں مر کر بھی تیری یہ خواہش پوری نہیں ہونے دوں گی، تو چاہتا۔ لفظ ادھورے رہ گئے۔ سلاموں کے پیدر پہ پیروا نے اس کو لمحوں میں خون میں نہلا دیا۔ رائما کو دھکا دے کر اس نے دور کیا۔ ماں کو چھوڑ دو بابا، وہ چیختی ہوئی زبیدہ سے لپٹ گئی۔ سلاموں کے جنونی انداز میں چلتے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ اس نے حقارت بھری نگاہ خون میں لت پت پڑی زبیدہ پر ڈالی، ہاتھ میں پکڑا خون سے سرخ ڈنڈا زور سے زمین پر پھینکا اور سین میں چلا گیا۔ ماں آنکھیں کھولو، دیکھو میری طرف۔ اس کے سر سے خون پھل پھل بہہ رہا تھا، اس کا چہرہ لباس اور زمین خون سے سرخ ہو رہی تھی، اس کی آنکھیں بند تھی اور سانس تیز چلنے لگی۔ ماں آنکھیں کھولو۔ اس نے چادر گیلی کر کے اس کے سر پر باندھی، دوپٹہ گیلا کر کے چہرہ اور گردن صاف کی اور گلاس میں پانی لا کر اس کے لبوں سے لگایا۔ زبیدہ بمشکل چند گھونٹ پانی پی سکی۔ ماں میری طرف دیکھو نا، وہ اس کا سر ہاتھوں میں تھامے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بار بار پکارنے پر بڑی مشکل سے اس نے آنکھیں کھولی، چند لمحے سے دیکھا، ان بے نور ہوتی آنکھوں میں خواہشوں کے الاؤ بجھ رہے تھے۔ کئی حسرتیں دم توڑی تھی۔ بیٹی کو تکتے ہوئے زبیدہ نے آخری ہچکی لی۔ ماں کی زندگی کا چراغ گل ہوا تو اس کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا۔ لمحوں میں ماں اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہوگی۔ چیخو پکار ہنگامہ روز گھر کا معمول تھا، پڑوسی کی ہمت نہ تھی ان کے گھر کے معاملات میں دخل دینے کی۔ سلاموں کی جھگڑالو طبیعت سے سبھی دور رہنا پسند کرتے تھے۔ زبیدہ کے قتل پر بھی کسی نے منہ نہ کھولا، پر اس کی پشت پناہی وہ ڈیرا کر رہا تھا، پولیس بھی اس کی مٹھی میں تھی، سنوائی کہیں بھی ممکن نہیں تھی۔ عاشق علی جو بڑے جوش و خروش کے ساتھ دلہا بن رہا تھا، اس کی نشیلی آنکھوں میں سرخ جوڑے میں ملبوس چاند جیسے مکھڑے والی رائما کا حسین سا تصور ہلکورے لے رہا تھا۔ اس کے ساتھ گزارے جانے والے لمحات ابھی سے اسے کیف و سرور میں مست کر رہے تھے، لمحہ لمحہ صدی لگ رہا تھا۔ ایسے میں سلاموں کی بیوی کی موت کی خبر اس کے ارمان پر بجلی بن کر گری۔ وہ زہریلے ناک کی طرح کمرے میں بل کھانے لگا۔ اس چریا کو آج ہی عورت کو مارنا تھا، بیٹی کو رخصت کر کے یہ کام نہیں کر سکتا تھا، میرے دل پر چھری چلا دی، اس نے میرے سامنے ہوتا تو گولی مار دیتا۔ سائیں، آپ کی خاطر اس نے گھر والی کو مارا، وہ اس رشتے کے خلاف تھی۔ بخشو نے ہاتھ جوڑ کے اطلاع بہم پہنچائی۔ اور وہ چھوکری راضی ہے؟ وہ آئینے میں اپنا بے ڈول سراپا دیکھتا بولا۔ سائیں، وہ تو دل و جان سے راضی ہے۔ سلاموں کی بات اس نے دہرائی۔ یہ بات تجھے سلاموں نے بتائی ہے؟ وہ بھی ایک گھاگ تھا رائما کی آنکھوں میں اپنے لیے سخت ناپسندیدگی، وہ دیکھ چکا تھا، یہ بات اسے ہضم نہیں ہوئی۔ ہاں سائیں، سلاموں نے بتائی تھی، آپ کے معاملے میں وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ اگر جھوٹ بھی کہے گا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اکڑی عورت کو سیدھا کرنا ہی مردانگی ہے۔ بخشو، جا کر کہہ دے میں رات میں ہی آؤں گا، کل تک انتظار نہیں ہوگا، اس لیے بیٹی کو تیار رکھے، اس نے رعونت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھ سے پوچھتے کیا ہو زندگی کے بارے میں، اجنبی بتائے کیا اجنبی کے بارے میں، یہ غریب لوگوں کے گھر سے دور رہتی ہے، تجربہ ہے میرا چاندنی کے بارے میں۔ وہ کسی بت کی مانند ساخت و سامت تھی۔ زبیدہ کی میت جا چکی تھی، گاؤں کی عورتیں اس کے دکھ میں شریک تھی، جن میں سب سے آگے ماں جبھی تھی۔ اس اندھوناک گھڑی میں وہ اسے کانچ کی گڑیا کی مانند سنبھالے ہوئے تھی۔ اس نے ماں کو مرتے دیکھا تھا، ماں کی آخری ہچکی اس کے ہاتھوں میں لی تھی۔ وہ ساری زندگی اپنے حقوق فراموش کیے مار کھاتی، دکھ سہتی رہی، مگر جب بات بیٹی کے حق پر آئی تو اس بے رحم مرد کے آگے ڈٹ کے اور پھر بھری ریت کی مانند سے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ ماں جبین کے شانے سے لگی بے آواز رو رہی تھی۔ شام ہو گئی جب وہ قبرستان سے واپس آئے۔ سین عورتوں سے بھرا تھا، اس نے آتے سب کو گھر سے بھگا دیا۔ عورتیں جو اس کی بدلے آدھی سے واقف تھی، لمحوں میں سین خالی ہو گئے۔ میڈم آپ بھی جاؤ، حالت دیکھتی ہو بچے کی، یہ بھی اب آرام کرے گی، وہ ماں جبین کو اس کے پاس بیٹھا دیکھ کر بدلے ہاتھی سے بولا۔ رات تک چلی جاؤں گی میں بھی، رائما بھی ماں کی جدائی کے دکھ میں، وہ برا مانے بنا شائستہ اور نرم لہجے میں گویا بھی۔ یہ دکھ تو ساری زندگی کے کیا ہے؟ کیا ساری زندگی اس کے پاس بیٹھی رہوگی؟ اس کی ماں کی موت آئی تھی، سیڑھیوں سے گری اور مر گئی، یہ کب تک سوگ منائے گی؟ جانے والے واپس نہیں آتے، اب تم جاؤ۔ بابا کل سے یہ اسکول بھی نہیں آئے گی، ختم اس کی نوکری، اب تم بھی تو کبھی نہ آنا۔ اس کے لہجے میں ذرا بھی پشیمانی و ملال نہیں تھا۔ وہ دوبارہ انہیں وہاں سے جانے کا کہہ کر چلا گیا۔ رائما ماں جبین سے لپٹ کر رونے لگی۔ ماں چلی گئی، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ میڈم، ماں کو قتل کر کے بھی بابا کو افسوس نہیں، وہ مجھے بیچ دیں گے، عاشق علی نے اپنے قابو میں کر لیا۔ گھبراؤ نہیں رائما، ابھی مجھے جانا ہے ورنہ بدمزگی ہو جائے گی۔ میرا کیا ہوگا؟ مجھے بابا سے خوف آ رہا ہے، اس گھر سے خوف آ رہا ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائے میڈم۔
وہ ان سے لپٹی بھی کہہ رہی تھی۔ ماجپین کا دل بھی اس کو اس حالت میں چھوڑ کر جانے کو نہیں چاہ رہا تھا، مگر سلاموں کی عادت سے واقف تھے۔ اگر وہ یہاں سے نہ گئی تو وہ دھکے دے کر نکال دے گا۔ پھر جانے سے قبل پرس سے موبائل نکال کے اسے دیتے ہوئے سرگوشیاں کرنے لگے۔ اینو ہی مار دو پھڑ کے لانتی نو۔ وہ اسکول کی میڈم کو گھر سے جانے کا کہہ کر بیٹھک میں آ کر اپنے مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ ایک زندگی اس نے موت میں بدل دی تھی، وہ عورت جو صبر و برداشت کے ساتھ اس کے سنگ زندگی گزارتی آئی تھی، زیادہ وقت نہیں گزرا اسے مٹی کے سپرد کر گیا۔ کوئی نرم گوشہ دل میں بیدار نہیں ہوا۔ چہرے پر آسودگی۔ وہ بوتل منہ سے لگائے پی رہا تھا، چہرے پر آسودگی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا زبیدہ کبھی بھی اسے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دے گی، سو پہلے سے اس نے راستے سے ہٹایا۔ اب راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی تھی، وہ خود پر بارش کی طرح نوٹوں کے برستے دیکھ رہا تھا۔ نامعلوم کب تک وہ نوٹوں کی بارش میں ڈوبا رہتا، تبھی باہر گاڑی رکنے کی آواز ہے، پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے کے باہر بخشو کھڑا تھا، اندر آتے ہوئے بلا تمہید گویا ہوا۔ چھوکری کو تیار کر، عاشق سائیں لینے آ رہا ہے۔ ادا سائیں ابھی لینے آ رہا ہے؟ میری بیوی کو مرے ایک رات بھی نہیں گزری، کچھ رحم کرو سائیں، وہ ہاتھ باندھ کر بولا۔ سائیں بہت غصے میں سلاموں، تو جانتا ہے سائیں کا غصہ۔ میں چلتا ہوں تیرے ساتھ ادا، سائیں کے پاؤں پکڑ کر مناؤں گا اسے، ابھی اس کی حالت بھی اچھی نہیں، صبح تک وہ کچھ بہتر ہو جائے گی تو میں خود حویلی چھوڑوں گا اس کو، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ بخشو کو دیکھ کر سارا نشہ حرن ہو گیا۔ معاملے کی نزاکت سے بخشو بھی واقف تھا، لہٰذا اس نے کوئی بحث نہیں کی، گاڑی میں بیٹھ کر سلاموں کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بیٹھک کا دروازہ بند کر کے دبے قدموں سے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ کمرے میں زرد بلب کی روشنی میں اداسی بیان کر رہی تھی۔ وہ اسی انداز میں راما کے پلنگ کی طرف بڑا و بے خبر سو رہی تھی۔ وہ لمحے بھر چک کر یہ دیکھتا رہا کہ وہ سو رہی ہے، ناٹک کر رہی ہے۔ جب اسے اچھی طرح تسلی ہوگی واقعی سو رہی ہے، پھر وہاں سے نکل گیا۔ گاڑی کی آواز دور ہوتے ہوتے بالکل ہی ختم ہوگی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور تیزی سے اٹھ کر طاق میں سجی کپڑے کی گڑیا کے پیچھے چھپا موبائل نکال کر نمبر ملایا۔ چند منٹ بعد کال ریسیو کر لی گئی۔ اس نے بابا اور بخشو کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو دہرا دی جو بیٹھک کے اندرونی دروازے سے لگ کر اس نے سنی تھی، اور پھر بابا کو اس طرف آتے دیکھ کر بستر میں سوتی بن گئی۔ اگر وہ ہوش مند آدمی ہوتا تو جان لیتا وہ کس طرح ایسی بے خبری کی نیند سو سکتی ہے جس کی ماں کو اس کے سامنے بے دردی سے قتل کر دیا جائے۔ جان سے بڑھ کر چاہنے والی ماں کے بغیر نیند کہاں ممکن تھی؟ تمہاری عزت و جان کو خطرہ ہے رائما، فوراً گھر چھوڑ کر میرے پاس آؤ۔ میرے کزن شام میں آئے تھے، ابھی وہ نکلنے والے، اسکول کے گراؤنڈ کے پیچھے ان کی کار کھڑی ہے۔ میں اس کے لاک کھلوا دیتی ہوں، آپ اس میں چھپ کر بیٹھنا، کوئی دیکھے نہ۔ میں ان کو آپ کے متعلق بتا دیتی ہوں، وہ شریف و قابل بھروسہ اور آپ کی مدد کریں گے۔ پھر بھی میں بھی آپ سے رابطے میں رہوں گی، آپ ایک لمحہ ضائع کیے بنا یہاں سے نکل جائیں۔ ماجبی کے لہجے میں سے ماں کے لہجے کی مہک محسوس ہوئی، ایک آہ دل سے اٹھی، تواتر سے آنسو بہنے لگے۔ بہتے آنسو کے ساتھ اس نے سیاہ کڑی بھی شال نکال کر اوڑھی۔ الوداعیہ نظروں سے طرف دیوار کو دیکھا، ساتھ لے جانے کے لیے کوئی چیز ہی نہ تھی۔ اس نے ماجبی کا دیا ہوا موبائل ہاتھ میں پکڑا اور صحن میں آ گئی، جہاں چاند کی روشنی پوری طرح بکھری ہوئی تھی۔ اس نے صحن کے آدھے حصے پر چھائے انار کے درخت کو دیکھا تو گھٹی گھٹی چیخیں نکل گئیں۔ یہ انار کا درخت اس کی ماں کے دکھ سکھ کا ساتھی تھا، اپنے کی طرح اس نے سہارا دیا تھا۔ اب وہ اس کی ایک مضبوط شاخ پر چڑھ گئی جو سرخ اینٹوں سے نچلی دیوار پر پھیلی تھی۔ اس پر چڑھ کر گلی میں اس نے چھلانگ لگائی۔ پتلی لمبی گلی سنسان پڑی تھی، آوارہ کتے رات کے اندھیرے میں بھونکتے پھر رہے تھے یا جھینگروں کی آوازیں ماحول میں پورے اسراریت پھیلا رہی تھی۔ وہ زمین سے اٹھی اور سرپٹ بھاگنا شروع کر دیا۔ گلی کے اختتام پر آموں کے باغات کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ گلی کے نکڑ پر پہنچ کر اس نے بہتی آنکھوں کے ساتھ آخری نگاہ گھر پر ڈالی۔ انار کا درخت بھی گویا اسے الوداع کہہ رہا تھا۔ وہ سسکیاں دباتی ہوئی وہاں سے بھاگ کر آم کے باغ سے گزرتی اسکول تک پہنچی تھی جب اس نے وہاں سے وٹیرے کی گاڑی گزرتے دیکھی۔ مارے خوف کے اس کی سانسیں تھمنے لگی۔ یا اللہ، ان لوگوں کو اتنی جلدی خبر ہوگی، یہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے قرار ہو گیا۔ وہ درخت کے تنے سے لپٹ گئی۔ سائیں پتھر تھا، میں نے راستے سے ہٹا دیا۔ بخشو کی آواز سناٹے میں گونجی، پھر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آوازیں دور ہوتی چلی گئی۔ اب عبرتناک انجام قریب تھا۔ اس کی گاڑی سے تیز رفتاری سے اپنے قدموں کی کرنی تھی، اپنی بقا کے لیے بھاگی تھی، ہرنی کی مانند اندھیروں میں گڑھوں میں گری تھی، کانٹوں میں الجھی تھی۔ اس وقت نہ تکلیف تھی نہ درد، فکر تھی تو اپنی عزت کی چادر محفوظ کرنے کی۔ بھاگتے بھاگتے وہ کار تک پہنچ گئی، وہی کار تھی جس کا ماجبی نے بتایا تھا۔ ڈور لاک نہیں تھے۔ وہ تیزی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر اپنے حواسوں کو درست کر رہی تھی۔ ماں نے اسے ماحول میں عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی۔ کئی گاڑیوں کی روشنیاں دور سے روشن دکھائی دینے لگی تھی، گویا اس کے فرار کی خبر ہو چکی تھی۔ وہ پوری جان سے کانپی اور سیٹ سے نیچے دبک کر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد کار کے دونوں اگلے دروازے واؤ اور بند ہو گئے۔ کوئی بیٹھا تھا، دلاویز سی مہک گاڑی میں پھیل گئی، ساتھ ہی اے سی کی ٹھنڈک بھی۔ کار سٹارٹ ہوئی، اجنبی راستے پر گامزن ہو گئی۔ وہ دبکی ہوئی بے آواز بیٹھی تھی۔ سیٹ کے نیچے بھی خاصی کھلی جگہ تھی جہاں وہ آسانی سے ایڈجسٹ ہوگی۔ کار نامعلوم راستے پر جا رہی تھی جو باہر سے آتی آوازیں بند ہو گئی۔ وہ خود کو محفوظ تصور کرنے لگی تھی۔ ماجبین جیسے ہمدرد و نفیس عورت سے کسی قسم کی بدگمانی نہیں کی جا سکتی تھی۔ انہوں نے اسے کسی محفوظ ہاتھوں میں سونپا ہوگا، وہ سوچ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، یہ دیکھیے فوٹو، ایک سے ایک حسین لڑکی کی فوٹو لائی ہوں۔ ساری خاندانی، ماڈرن اور امیر ترین گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ لوگوں میں چرچے ہیں ان کے حسن و خوبصورتی کے، ہر ایک ان کو بہو بنانے کی آس رکھتا ہے۔ رشتہ کرانے والی ماجدہ نے کئی تصویریں ٹیبل پر بکھیر دی۔ ربیہ بیگم نے مسکرا کر ماجدہ کو دیکھا۔ مجھے نہیں، فوٹو دیکھیں آپ۔ ماجدہ نے تصویریں ان کی طرف بڑھائیں۔ آنٹی، ماما کو فوٹوز کی دکھا رہی ہیں آپ؟ شادی بھائی کو کرنی ہے، ماما کو نہیں، پھر لڑکی بھی بھائی خود پسند کریں گے، مونا نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی، آپ کے بھائی کو کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی ہے؟
جب بھائی کو لڑکی پسند نہیں تو پھر شادی کس طرح ہوگی؟ میں زبردستی کی قائل نہیں ہوں ماجدہ، مجبوری کے تحت قبول کیا کہ رشتے سلامت نہیں رہتے۔ میں حد کو ایسے کسی مسئلے میں پھنسانا نہیں چاہتی۔ ربیہ نے متانت سے اس بحث کو سمیٹتے ہوئے ٹیبل پر بکھری تصویروں کو یکجا کر کے بنا دیکھے ماجدہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ ایک نظر ان تصاویر کو دیکھ تو لیں بیگم صاحبہ۔ اس بار بھی اپنی ناکامی پر دل ہی بھی دل میں تل ملا کر آگے مگر اوپری دل سے مسکراتے ہوئے ان سے کہنے لگی، ماجدہ بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں، مجھے کوئی حق حاصل نہیں ان بچیوں کی بےعزتی کرنے کا۔ مجھے جب معلوم ہے کہ ان پھولوں کو میرے آنگن میں مہکنا نہیں ہے تو پھر میں کیوں انہیں رد کروں؟ انہوں نے سنجیدگی سے اپنا موقف بیان کیا۔ بھابھی میری مانے تو آپ ایک بار عہد کا میڈیکلی چیک اپ کروا ہی لیں۔ اس نے بچپن سے لڑکیوں سے دشمنی رکھی اور جوان ہو کر تو گویا ان کی پرچھائیوں سے بھی گریزاں رہتا ہے۔ میری سجل اور کاجل ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل تھے۔ گھر کیوں، یہ باہر کی ساری لڑکیاں اس کے لیے گھاس کوڑا ہے۔ ان کی دیورانی رامین وہاں کر بیٹھتے ہوئے گویا میں، عہد بالکل نارمل ہے رامین، اسے کسی چیک اپ کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلسل شادی سے انکار، لڑکیوں سے گریز، یہ سب کیا ہے؟ ان کے اپنائیت بھرے لہجے میں حسد اور چبھن کی کاٹ تھی۔ آج کل تو لڑکے ڈھنگ سے پالنے سے نکلتے بھی نہیں اور ان کو لڑکیوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ ایک آپ کا انوکھا لاڈلا جس نے بھائی جان کو بھی ناراض کر دیا، کاجل سے شادی سے انکار کر کے اور جنگل میں پڑا۔ عہد غیرت مند، شریف اور نفس کو اپنے قدموں تلے دبا کر چلنے والا بچہ۔ میں نے اس کی تربیت ایسی نہیں کی کہ وہ جانوروں کی طرح ادھر ادھر منہ مارتا پھرے جیسے آج کل کے بچے بے روی کی غلاظت میں جکڑے ہوئے۔ نہ ان کو اپنی ایمان کی فکر ہے، نہ اپنی اور نہ خاندان کی حرمت کی پرواہ۔ اگر سب میرے بیٹے جیسے خوددار، مضبوط اور نگاہوں کو حفاظت کرنے والے ہو جائیں تو ہر لڑکی کی عزت و ناموس محفوظ ہو جائے گی۔ میں چلتی ہوں بیگم صاحبہ، پھر آؤں گی۔ ان کا موڈ آف ہوتے دیکھ کر ماجدہ نے سینڈوچز، دہی بڑے اور چائے جلدی جلدی انصاف کری اور پھر اٹھ گئی۔ اوئے ہوئے، ایڈی چھیتی دے وچ ماجدہ کچھ چھڑ کے نہیں گئی۔ آؤ بے شک ہر روز آؤ، مگر خالی ہاتھ آنا، کوئی تصویر لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے تنبیہ کی، پرس سنبھال کر گردن لاتی نکل گئی۔ ارے بھابھی آپ تو برا ہی مان گی، میں تو ہاتھ کی محبت میں اس کی بھلائی کے لیے کہتی ہوں، ہاتھ کوئی غیر تھوڑی ہے جو میں اس کا برا چاہوں گی۔ زبان کی نرمی اور سختی اپنوں غیروں کا تعین کرتی ہے رامین۔ تم ایک ایسی عورت کے سامنے عہد کے کردار کو، اس کے وقار و انا کو مجروح کر رہی ہو، یہ جانتے ہوئے وہ گھر گھر جانے والی جھوٹ اور سچ بیان کرنے والی عورت ہے۔ سوری بھابھی، آپ نے بات کا بتنگڑ بنا ڈالا، میرے یہ مقصد ہرگز نہیں تھا۔ تو انہوں سارا کچھ کری جا، میرے منہ تے سیدھا سیدھا تے حالا بھی تیرے گل دا مقصد نہیں سی، لکھ دی لعنت تیرے تے۔ میرے بیٹے کو صاف انداز میں تم نامردی کا تانا دے رہی ہو، پھر الزام بھی مجھ پر ہی لگا رہی ہو بات بڑھانے کا۔ ذرا اپنے رویے پر غور تو کرو۔ چلے معاف کر دے، بہت بڑی غلطی ہوگی مجھ سے بھابھی، بس زبان ہے جو چلتی ہے تو بریک فیل گاڑی کی طرح بے قابو ہو جاتی ہے۔ ادھر ہی زبان پہ کتیاں لگے پا دے۔ رامین نے آگے بڑھ کے ان کا بازو تھامتے ہوئے اجازت سے کہا، ربیہ جن کو شاذ و نادر ہی غصہ آتا تھا، اب بھی دیورانی کی بے سر و پار لغو باتوں پر بیٹے کی حمایت میں کہہ اٹھی تھی۔ مونا خاموش سی بیٹھی رہ گئی۔ گاڑی چلتی رہی، وہ خاصے محتاط تھے۔ دونوں میں سے کسی نے بھی گفتگو نہیں کی۔ رائمہ کا سارا دن کانٹوں پر سفر میں گزرا اور رات تو گویا دہکتے ہوئے انگارے لے کر آئی تھی۔ وہ بری طرح ابلا بات تھی، روح تک جیسے گھائل ہو کر رہ گئی تھی۔ کار چلانے والا شاید اڑانے کی صحیح کر رہا تھا، بے حد تیز رفتار تھی۔ راہ میں آتے گھڑے، ٹوٹی پھوٹی سڑک پر کار بری طرح اچھلتی کود رہی تھی۔ اس کے زخموں سے ٹیسے اٹھنے لگی، کراہیں دبانے کے لیے شال کو منہ میں دبائے وہ درد برداشت کرنے کی صحیح میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اور جب ہوش آیا وہ اسی طرح سیٹ کے نیچے پڑی تھی، چند ثانیے وہ خوابیدہ انداز میں پڑی رہی، پھر شدید گرمی کے احساس نے اس کے حواس پیدا کیے۔ درد سے سن ہوتے وجود کو گھسیٹ کر وہ سیٹ پر بیٹھی اور باہر دیکھا تو چھوٹے سے خوبصورت لان میں دھوپ خوب چمک رہی تھی۔ ایک طرف کیاری میں پھولوں کی بہار تھی، سامنے وائٹ گیٹ بند تھا۔ گیٹ سے سرخ بجری کی روش تھی جو لان کے درمیان میں بنی ماربل کی کشادہ سیڑھیوں پر ختم ہوتی تھی۔ وہ تین سیڑھیاں تھیں، جس کی آخری سیڑھی چبوترے کی مانند وسیع تھی، جس کے درمیان میں خوبصورت گلاس ڈور تھا اور اس دروازے کے دونوں طرف بڑے بڑے گملوں میں خوبصورت پودے لگے ہوئے تھے۔ وہ حیران سی باہر نکل آئی۔ معجبین کے کزن کو اس طرح گاڑی میں چھوڑ کر جانے کا کیا مقصد تھا؟ اب دوپہر تھی، وہ رات سے گاڑی میں پڑی رہی تھی۔ ماں صدقے چلی جا کے اور کسی گاڑی دے بھی اتنی بہ کے آ گئی۔ وہ بے خبر رہے تھے، وہ کیسے بے حس لوگوں کی مہمان بن گئی جو ایک مصیبت کے صحرا سے نکال کر لیا اور پھر مڑ کر خبر بھی نہیں لی، اور اس کی آنکھیں پھر لبالب بھرنے لگیں۔ پاؤں میں سے چپل کہاں گری سے معلوم نہیں تھا، پاؤں اتنے زخمی تھے کہ اسے کھڑا ہونا مشکل لگ رہا تھا۔ دروازہ کھول کے اس نے موبائل ڈھونڈا تاکہ معجبین سے رابطہ کر سکے، مگر موبائل وہاں نہیں تھا۔ نہ جانے کب اور کہاں گر گیا تھا، اب کیا ہوگا؟ وہ کس طرح معجبین سے رابطہ کرے گی؟ سوچو کہ ناگ اسے ڈسنے لگے۔ وہ خود کو اندھے کنویں میں مقید محسوس کر رہی تھی۔ گیٹ کھلا، ایک ادھیڑ عمر شخص کے ساتھ نوجوان اندر داخل ہوا۔ رائمہ پھرتی سے ستون کے پیچھے ہوگی، قدموں کی چاپ اس طرف آ رہی تھی۔ بابا، گاڑی کا ڈور کیوں اوپن ہے؟ بھاری اور سنجیدہ آواز ابھری۔ ارے یہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ رات میں نے خود لاک کیا تھا۔ جی ہاں، آپ نے بند کیا تھا۔ برگد والی چڑیل بھی رات ہمارے ساتھ سفر کرتی رہی ہوگی، صبح بیدار ہوئی ہوگی تو ڈور اوپن کر کے چلی گئی ہوگی۔ ارے میاں، کیوں اس کا نام لے رہے ہو؟ اس کا نام مذاق میں بھی لو تو وہ سچی حاضر ہو جاتی ہے۔ ان کا چہرہ خوف سے زرد ہو گیا۔ وہ گہرا سانس لے کر آگے بڑھا اور دروازہ بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ مان اس کی نگاہ آف وائٹ سیٹ پر جم کر رہ گئی جہاں خون کے دھبے تھے، مٹی بھرے خون آلود پاؤں کے نشان گڑبڑ تھے۔ سیٹ سے نیچے بھی یہی حالت تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ پریشان لگ رہے ہو؟ مجید بابا اس کے قریب چلے اور چھانک کر دیکھا تو بدک کر پیچھے ہٹے اور خوف سے گڑ گڑانے لگے۔ آلتو جلالتو، آئی بلا کو ٹالتو۔ بابا فار گاڈ سے کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ دروازہ بند کرتا سلسلہ ہے۔ میں نے کہا تھا نا، نام لینے سے وہ حاضر ہو جاتی ہے۔
شٹ، یہ انسان کا خون ہے جو ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہے، وہ کہتا ہوا گھوم کر ایک پل میں اس کے سر پر پہنچ گیا۔ سیاہ گردل الشات میں وہ لپٹی بیٹھی تھی۔ کون ہو تم؟ گرجدار آواز میں وہ اس سے مخاطب ہوا مجید بابا بھی قریب پہنچ گئے۔ ارے کون ہو بھئی، اور یہ کیا طریقہ کسی کے گھر میں گھسنے کا؟ بی جواب ندارت تھا، وہ چہرہ شال میں چھپائے روئے جا رہی تھی۔ قسمت یہاں بھی اس کے ساتھ گیم کر گئی، نامعلوم کن لوگوں میں آ گئی تھی وہ۔ آنسوں کی زبان سمجھ نہیں آتی ہے، ہماری زبان بولو گی تو کچھ سمجھ میں آئے گا۔ ان کے لہجے میں نرمی تر آئی تھی، وہ اس کے آنسوں سے متاثر ہو گئے تھے، مگر ساتھ کھڑے شخص کے وسیع چہرے پر بے رحمی اور اکتاہٹ تھی۔ وہ چلا کر بولا، میں پولیس کو فون کر رہا ہوں، وہ خود ان کی ہسٹری معلوم کر لیں گے۔ پولیس کو نہ بلائیں۔ ایک دم سے اب بادلوں کی گرفت سے چاند نمودار ہوا، لمحے بھر کو تو وہ دونوں دیکھتے رہ گئے، پھر یکلختی اس کی آنکھوں میں سرد مہری اتر آئی۔ بیٹی کون ہو تم؟ تمہاری حالت تو بے حد خراب ہے۔ بابا کو وہ لڑکی بے حد دکھی خوفزدہ محسوس ہوئی، وہ اس کے سر پر شفقت و ہمدردی سے ہاتھ رکھتے نرمی سے گویا ہوئے۔ رائما کے صبر کی تنابیں چھوٹ گئی، وہ بے تحاشا رونے لگی۔ جدائی، کرب، لاچاری، بے بسی، ہر احساس تھا ان آنسوں میں۔ بیٹی بیٹی چپ ہو جاؤ، گھبراؤ نہیں، تم یہاں محفوظ ہو، ڈرو نہیں۔ بابا اسے آپ یہاں سے نکال رہے ہیں یا میں نکالوں؟ مجید بابا کو اس لڑکی سے ہمدردی کرتے دیکھ کر وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ آہت بیٹا، مجھے لڑکی بے حد مظلوم و غمزدہ لگ رہی ہے، کچھ وقت دے دو، حقیقت معلوم ہو جائے تو میں خود اس کو گھر چھوڑاں گا۔ نو نیور، اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکالے۔ نامعلوم کون ہے، کس گینگ سے تعلق ہے، اس کا موقع دیکھتے ہی لڑکی اپنے لوگوں کو بلائے گی اور لمحوں میں گھر کا صفایا کر جائے گی۔ وہ نہ اس کے حسن سے مروب ہوا، نہ آنسوں سے متاثر۔ میری بات سنو بیٹا، تیش میں نہ ہو، ادھر چلو میرے ساتھ۔ اس کو غصے سے بپھٹتے دیکھ کر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا، لان میں آئے، وہ مجبوراً ان کے ساتھ وہاں چلا ہے۔ بیٹا میری عمر کا تجربہ کہتا ہے یہ لڑکی کسی بڑی مصیبت کا شکار ہے، کوئی چور ڈاکو نہیں ہے۔ حالت دیکھو اس کی، لگتا ہے غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں اس پر، شاید فاقہ زدہ بھی اور وہ زخمی بھی۔ جی درست کہہ رہے ہیں آپ، ساری دنیا کی ستائی ہوئی لڑکی ہے وہ، مگر مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں، میں اسے فراڈیوں کو خوب جانتا ہوں، اس کو فوراً نکالیں یہاں سے۔ وہ کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ مجید بابا واپس اس کے پاس ہے تو ڈری سہمی کھڑی تھی، بھیگی آنکھوں میں ویرانیاں لی، اس کی باتوں کی آواز اس تک آ رہی تھی۔ آؤ بیٹی، منہ ہاتھ دھو کر اپنا حلیہ درست کرو، میں اتنے میں کھانا گرم کر کے لاتا ہوں۔ خدا جانے تم نے کب سے کھانا نہیں کھایا، وہ اپنائیت سے بولے۔ بابا وہ منع کر کے گیا، آپ مجھے باہر چھوڑ دیں، وہ خوف سے گویا ہوئے۔ آہد میاں کی باتوں کا برا نہیں ماننا بیٹی، وہ بھی غصہ کریں، رات تک بھول جائیں گے۔ ان کی زبان کڑوی ضرور ہے مگر دل بالکل شہد کی طرح میٹھا ہے۔ وہ تقدیر کے حوالے خود کو کر کے ان کے پیچھے لنگڑاتے ہوئے چل پڑی۔ آہد میرے بچے، اپنی ماں کو اپنی صورت سے ترسا دیے، کب آؤ گے؟ میں رات دن آپ کی واپسی کی دعائیں مانگتی ہوں، مونا بھی آپ کے بنا اداس اداس پھرتی ہے، یہ گھر آپ کے بغیر گھر نہیں لگتا۔ ناخلف نامراد، تم نے جرت کیسے کی میرے فیصلے کو رد کرنے کی؟ مما کی ممتا بھری آواز پپا کی باروبہ پرجلال آواز میں پر حاوی ہوگی۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ میں کاجل کو مونا کی طرح سمجھتا ہوں۔ تمہارے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے، کاجل سے تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ پاپا پلیز، میں کاجل کو وہ حق کبھی نہیں دے پاؤں گا جو لائف پارٹنر کو حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے میری فیلنگز الگ ہے۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ؟ شعلے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ یس آف کورس، اس کا لہجہ پتھریلا تھا۔ اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ، مڑ کر بھی نہ دیکھنا کبھی اس طرف میں، تم نے کبھی کسی کا ہاتھ تھامنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ جاؤ گیٹ لاسٹ، چوڑیاں خرید دو اپنے لیے، اسی قابل ہو۔ احد کیوں چپ ہو گئے؟ اپنی صورت سے ترسا دیا، بواس سے بھی محروم کرنے کا ارادہ ہے؟ ان کی نم آوازی سے حواسوں میں واپس لائی۔ سوری ماما، میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، پاپا کی باتیں میں بھول نہیں پایا ابھی تک، شاید تعزیست نہ بھول پاؤں۔ دور رہو گے تو کبھی نہیں بھولو گے بیٹا، تنہائیوں میں دکھ دینے والی باتیں سانپوں کی طرح ڈستی ہیں، دیمک کی طرح اندر ہی اندر کھوکھلا کر ڈالتی ہیں۔ اب واپس آ جاؤ، ماں کے پاس رہ کر ہر دکھ کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ آپ پریشان مت ہو، کبھی نہ کبھی آ جاؤں گا آپ کے پاس، اس نے دلاسا دی۔ کبھی نہ کبھی، زندگی کا پل بھر کا بھروسہ نہیں۔ ان کی آواز بھیگنے لگی۔ پلیز ماما، میں آؤں گا، یہ وعدہ ہے میرا، آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ ان کی اداسی سے بری طرح مضطرب کر گئی، وہ بے ساختہ بولا۔ باپ بیٹے کی جنگ میں نقصان میرا ہو رہا ہے، میری ممتا سزا پا رہی ہے، اور جس کی خاطر یہ طوفان اٹھایا گیا وہ ڈھنگ سے 2 ماہ بھی سسرال میں ٹک نہیں سکی، لڑ جھگڑ کر میکا بسائے بیٹھی ہے، تب بھی آپ کے پاپا کی عقل کام نہیں کر رہی۔ مونا کے پیپرز کیسے ہو رہے ہیں؟ ایگزام کی وجہ سے میں کال نہیں کر رہا۔ وہ موضوع بدلتے بہن کے متعلق پوچھنے لگا۔ ربیہ مونا کے ایگزامز کے علاوہ عزیز و اقارب کی غمی خوشی کی باتیں کرنے لگی۔ مجید بابا کیسے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ وہ اچھی طرح آپ کا خیال رکھتے ہوں گے، ان کو میرا سلام کہنا۔ اگلی بار فون کروں گی تو مجید بابا سے ضرور بات کرانا میری۔ اچھا بیٹا، خیال رکھنا اپنا، میری آنکھیں روز آپ کی راہوں میں لگی رہتی ہیں۔ حسب توقع انہوں نے آپ دیدہ ہو کر الوداعی جملے ادا کیے۔ اس نے بھی سیل فون ٹیبل پر رکھ کر چیئر کی بیک سے ٹیک لگا لی، اسے محسوس ہوا گھنی ٹھنڈی چھاؤں سے ایک دم صحرا کی تپتی دھوپ میں آ کھڑا ہو۔ بیٹا چائے کے ساتھ کپ کیک اور بسکٹ لایا ہوں۔ مجید بابا ٹرے میں چائے کے لوازمات لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ میں چائے کے سوا کچھ نہیں لوں گا، واپس لے جائیں۔ اس کی سفید رنگت میں استحملال کی سرخی تھی، براؤن روشن آنکھوں میں سرد اداسی تھی۔ وہ اس وقت بے حد بکھرا بکھرا تنہا اداس لگ رہا تھا۔ کیک یا بسکٹ کچھ تو لے لیں بیٹا، لنچ بھی نہیں کیا آپ نے؟ وہ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر چائے بناتے شفقت بھرے انداز میں گویا ہوئے۔ صرف چائے دے بابا، اس کے بھاری لہجے میں قطعیت تھی۔ ربیہ بیٹا سے فون پر بات ہوئی ہے کیا؟ وہ اس کے انداز پر کھٹ گیا۔ اس نے مگ پکڑتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی۔ ربیہ بیٹا اور وہ چھوٹی مونا خیریت سے تو ہے نا؟ اس بار بھی اس نے پر اکتفا کیا۔ وہ سمجھ کے بات کرنے کے موڈ میں نہیں، وہ خاموشی سے ٹرے اٹھائے آگے بڑھے۔ مان وہ چونک کر بولا، آپ نے اس لڑکی کو گھر سے باہر نکال دیا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بابا، دیواروں سے نہیں۔
میرے سوال کا جواب دے، وہ لڑکی کہاں ہے؟ ان کو خاموش دیکھ کر اس کے لہجے میں سرد مہری ابھر آئی۔ اس بچی کو میں انیکسی میں ٹھہرا چکا ہوں، انہوں نے اطلاع دی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ مگ ٹیبل پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کس کی اجازت سے آپ نے انیکسی اس لڑکی کو دی؟ بیٹا خود ہی سوچیں، اب شام ڈھل رہی ہے، رات سر پر ہے، وہ جوان تنہا لڑکی اس جنگل میں کہاں جائے گی؟ پھر وہ بہت پریشان و زخمی ہے۔ میں نے ڈریسنگ کر دی، اس کے پاؤں بری طرح گھائل ہے غریب کے۔ ان کے لہجے میں اس لڑکی کے لیے ہمدردی اور ترس کا دریا بہہ رہا تھا۔ مائی گاڈ، ہمارے درمیان وہ لڑکی کس طرح رہ سکتی ہے؟ کون ہے وہ؟ کہاں سے آئی؟ اس کو زخمی کس نے اور کیوں کیا؟ یہ پوچھا آپ نے؟ وہ لڑکی بہت پریشان اور ڈھال تھی، خاصی خوفزدہ بھی لگ رہی تھی۔ میں نے کھانے کے بعد اسے چائے کے ساتھ نینداور گولیاں بھی دے دی تاکہ وہ سکون سے سوئے۔ صبح اٹھے گی تو طبیعت ٹھیک ہوگی، جب معلوم کر لوں گا۔ یہ آپ کا دور نہیں ہے بابا جہاں کسی پر بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لیا جاتا ہے۔ اس دور میں جو جیسا نظر آتا ہے ویسا نہیں ہوتا۔ نامعلوم لڑکی اپنے ساتھ کیا مصیبت لے کر آئی ہے اور آپ اس کو گھر سے نکالنے کی بجائے تیمارداریاں کر رہے ہیں۔ اس کے چہرے سے غصے کی لالی پھوٹ رہی تھی، لیکن بزرگ ملازم کی عزت کے خیال سے آواز قدرے پست تھی۔ وہ لڑکی ایسی ویسی نہیں ہے، شریف و باکردار لڑکی ہے۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ آپ نے کسی سے 2 باتیں کی، فوراً سے شرافت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اس ادھیڑ عمری میں آ کر بھی اچھے برے کی پہچان نہیں ہوگی بیٹا کیا؟ اینی وے، کل وہ لڑکی گھر پر نظر نہیں آنی چاہیے، لاسٹ وارننگ ہے آپ کے لیے، اس نے تنبیہ کی۔ اچھا وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی، وہ کہہ کر چلے گئے۔ چائے پینے کے دوران وہ لیپ ٹاپ پر سرچنگ کرنے لگا۔ چند ہفتوں قبل ہی وہ محکمہ وائلڈ لائف کی طرف سے یہاں تعینات ہوا تھا۔ اندرون سندھ کا وسیع اور عریض جنگل خوبصورت و اعلیٰ نسل پرندوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں قدیم درختوں کی بہتات تھی جن کی لکڑی نادر و نایاب تھی۔ ایک عرصے سے ان قدرتی خزانوں کی ضمیر فروش لوگ بے دردی سے لوٹ رہے تھے۔ عہد سے پہلے آنے والے آفیسرز ان سمگلرز کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور ملی بھگت سے درختوں کی کٹائی اور معصوم پرندوں کو پکڑ کر لے جایا جا رہا تھا، مگر عہد قدرت کے بنائے ان شاہکاروں کے عشق میں مبتلا تھا۔ فیملی بزنس کو چھوڑ کر پاپا کی ناراضگی و خفگی جھیل کر یہ جاب کی تھی۔ اس کو بھی پرکشش آفرز ہوئی تھی۔ وہ ایماندار اور اصولوں کا پکا تھا، نہ بکنے والا تھا نہ جھکنے والا تھا۔ الٹا خود پر گھیرا تنگ ہوتے دیکھ کر ان لوگوں نے راہ فرار اختیار کی جو وقتی تھی۔ وہ بھی اس حقیقت سے واقف تھا، پوری طرح چوکنا بھی کہ باز نہیں آئے گا۔ ایڈا تو پشپا رہتا نہیں، جھکے گا نہیں سالا، نہ جھکے گا نہ بکے گا۔ تو بکنا کی پشپا نے تو کسی نے خریدنا ہی نہیں ہے، لیکن پشپا کہتا ہے پشپا راج، جھکے گا نہیں۔ ماں کے مرنے کے بعد اس کی دنیا ختم ہو گئی تھی۔ وہ ابھی بھی زندہ تھی۔ اس نے یہی سوچا کہ ماں نہیں رہی تو کیا کرے گی زندہ رہ کر، کس کے لیے جیے گی؟ لیکن چلتی سانسوں نے سوچوں کو شکست دے دی۔ ماضی ڈرانے خواب کی مانند سوتے جاگتے مضطرب و بے عقل کیا کرتا تھا۔ اس کے باپ نے مردوں کے لیے اس کے دل میں نفرت پیدا کر دی اور ماں کی موت کے چند گھنٹوں بعد ہی وہ ڈیرے سے اس کا سودا کرنے گیا تھا۔ اس عمل نے تو گویا باپ کی طرف سے دل بالکل پتھر کر ڈالا۔ وہ اس کے لیے مر چکا تھا۔ اس ریسٹ ہاؤس میں اس کو پناہ مجید بابا نے دی جو ذہنی جسمانی طور پر بری طرح گھائل تھی۔ اس خوش اخلاق و نیک شخص نے بیٹی کی طرح سے اسے ہمت و حوصلہ دیا، زخموں پر مرہم لگایا، تحفظ کا احساس دیا۔ پہلی بار اس کو احساس ہوا سارے مرد اس کے باپ کی طرح نہیں ہوتے۔ 1 ہفتہ لگا پاؤں کے زخم ٹھیک ہونے میں۔ مجید بابا نے خوب تیمارداری کی۔ آنکھیں خشک ہو گئی تھی لیکن دل کی زمین آنسوں سے نمی رہتی۔ مجید بابا نے اسے ایک لفظ نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے، رات کی تاریکی میں گھائل حالت میں وہ کہاں سے اور کیوں آئی تھی اور یہاں سے کب جائے گی۔ وہ بس کسی صلے کی توقع نہ رکھتے ہوئے اسے زندگی سے قریب لا رہے تھے، اور جب نیت غرض و لالچ سے مبرا ہو تو پھر یقین اور بات پروان چڑھ جاتا ہے۔ اس نے بنا پوچھے مجید بابا کو اپنا ماضی حرف بہ حرف سنا ڈالا۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں بیٹا، آپ کے والد جہالت کے سبب جان ہی نہیں سکے کہ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے لڑکی تو زمین میں اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ کس قدر بڑی خوشخبری ہے بیٹیوں والوں کے لیے رب کی طرف سے۔ ایسی باتیں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ان کو بتاتے وہ زاروں قطار رو پڑی تھی، وہ بھی رو پڑے۔ جو آپ کے ساتھ ہوا بیٹی اس کو بھولنا آسان نہیں ہے، پھر بھی کہوں گا دکھ کی گھڑیوں کو یاد کرتے رہنا وقت کو برباد کر دیتا۔ آپ کی والدہ میری دینی بہن تھی اور اتنا ہی وقت ان کے مقدر میں لکھا تھا جو وہ گزار گئی۔ آج سے آپ میری بیٹی ہو، کبھی بھی خود کو تنہا مت سمجھنا۔ میں کل احد بیٹے کے کام سے کراچی جاؤں گا تو آپ کے لیے کپڑے اور چپل بھی لے آؤں گا، جو کچھ چاہیے اس کی لسٹ بنا کر دے دو، میں لیتا آؤں گا۔ ان کا لہجہ بےحد شفقت امیز تھا۔ بابا یہ سوٹ جو میں نے پہنا ہوا کس کا؟ وہ زیبتن کے پرپل اور وائٹ فراک سوٹ کی طرف اشارہ کر کے استفسار کرنے لگی۔ یہ مونا بیٹی کا سوٹ ہے، احد بیٹے سے چھوٹی بہن ہے، وہ کچھ ہفتے قبل آئی تھی تو 3 دن رہ کر چلی گئی اور سوٹ یہیں چھوڑ گئی تھی۔ مان وہ باتیں کرتے کرتے سرگوشیانہ انداز میں گوئے۔ دیکھو بیٹی، احد میاں کو معلوم نہیں ہے آپ کی یہاں موجودگی کا۔ پہلی بار میں نے ان سے غلط بیانی سے کام لیا اور آپ کی موجودگی کو پوشیدہ رکھا ہے۔ لیکن بابا میں کب تک چھپی رہ سکتی ہوں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ احد کی سخت پتھریلی آواز سماعت میں گونجی تو گھبرا کر کہہ اٹھی، اتنے دن بھی تو چھپی رہی ہو نا بیٹی۔ احد میاں کو معلوم نہیں ہوا، آگے بھی نہیں ہوگا۔ ویسے بھی وہ صبح کے نکلے شام کو واپس آتے ہیں، پھر ریسٹ کر کے رات کو بھی گشت پر نکل جاتے ہیں۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اپنے پورشن کی طرف رہتے ہیں، نیکسی کی طرف نہیں آتے۔ کچن اسی طرف ہونے کی وجہ سے میرا آنا جانا رہتا ہے۔ انہوں نے کسی قابل طالب علم کی مانند اپنا سبق فر سنا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے بابا، احد صاحب کو معلوم ہوگا تو وہ اسی وقت مجھے یہاں سے نکال دیں گے۔ میں نے دیکھا تھا اس دن ان کا غصہ، میرے بابا کی طرح بے رحم و ظالم، عورت کا ذرا بھی لحاظ نہ کرنے والے ہیں وہ بھی۔ ارے اتنا بدگمان ہونا اچھا نہیں ہے بیٹی، میں نے کہا نا احد میاں جیسے دکھائی دیتے ہیں ویسے نہیں ہیں۔ یہ حالات کی تلخی ہے جو ان سے چمٹ گئی ہے۔ خیر جلدی میں کوئی موقع دیکھ کر ان کو سب بتا دوں گا۔
شاہ رخ بھائی آپ کب تک احد کو اس کی منمانیاں کرنے دیں گے؟ اس کی عمر کے تمام لڑکوں کی شادیاں ہوگی، خاندان بھر میں باتیں بنی ہیں اس کے خلاف، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ۔ وہ سب لنچ کرنے میں مصروف تھے، تبھی رامین اپنے مخصوص لہجے میں بولی، احد ابھی 30 کا بھی نہیں ہوا، خاندان والوں کو میرے بچے کی شادی سے کیوں اس قدر دلچسپی ہے؟ یہ بھی حیرت انگیز بات ہے، لوگ صرف تم سے ہی پوچھتے ہیں، مجھ سے تو کوئی ایسی بات نہیں کرتا۔ ربیہ نے انہیں دیکھ کر کہا، بڑی ماما آپ شروع سے لوگوں سے ملتی جلتی کم ہیں، آپ نے تعلقات لوگوں سے محدود رکھے ہیں، اور ممی تو خاندان اور باہر کے لوگوں سے ملتی جلتی رہتی ہیں، اس لیے ممی سے لوگ پوچھتے ہیں۔ ممی احد بھائی سے محبت بھی بہت کرتی ہیں، اس لیے لوگوں کے الٹے سیدھے سوالوں سے دکھی ہو جاتی ہیں۔ رامین کے برابر میں بیٹھی کاجل نے ماں کے انداز میں ہی جواب دیا، جن لوگوں سے آنٹی ملتی ہیں ان لوگوں سے نہ ہی ملنا بہتر ہے کاجل آپی، ایسے لوگ دوستی کے قابل نہیں ہوتے جو ہر وقت دوسروں کے معاملات کی کھوج میں رہے ہیں، حسد و غیبت میں مبتلا نے دوسروں کو تماشا بنانا جن کا محبوب مشغلہ ہو۔ مونا نے نرمی سے کہتے ہوئے ماں کی طرف داری کی۔ رامین اور کاجل درست کہہ رہی ہیں بیٹا، باتیں بنانا دنیا کا دستور ہے، اور جب بات ہم جیسے لوگوں کی آتی ہے تو لوگ بڑھ چڑھ کر باتیں بناتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہمیں عزت بھی ملی ہے اور نام بھی، جس کو اس بدبخت نے رسوا کرنے میں کوئی زور باقی نہیں رکھا۔ بارہ باوقار شاہ رخ صاحب کے لہجے میں دکھ و ملال کی گہری تہ تھی، انہوں نے کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ یہ غلط روش ہے پاپا، جب ہم کسی کے پرسنل افیئر میں انٹرفیئر نہیں کرتے تو پھر کسی کو بھی ہمارے ذاتی معاملات میں تانگ جھانک کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگوں کے روٹین کا حصہ بن گیا خوش رہنا، نہ دوسروں کو خوش رہنے دینا۔ عجیب دستور فروغ پا رہے ہیں، دوسروں کے غموں سے خوشیاں کشید کرتے ہیں لوگ، اسی لیے ناآسودہ ذہنی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں۔ مونا بیٹا اسٹرانگ سی چائے بنا کر لائیں۔ شاہ رخ صاحب اٹھ کے تھے، ان کے لہجے میں تھکن اتر آئی تھی، احد کا ذکر ان کو خلفشار میں مبتلا کر دیتا۔ وہ کھانا ادھورا چھوڑ کر اٹھے تو مونا ربیہ سے بھی نہیں کھایا گیا، وہ بھی ان کے پیچھے اٹھ کر چلی گئی، ٹیبل کھانوں سے بھری تھی۔ کاجل اور رامین نے مسکراتی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر روسٹڈ چکن سے پلیٹیں بھری، کیچپ مایونیز سلاد رائتا ڈال کر مزے سے کھاتی ہوئی کہنے لگی، کیا سمجھا تھا اس احد کے بچے نے، میری کاجل کو ٹکرا کر اس گھر میں رہ پائے گا؟ دیکھنا ابھی گھر اور شہر سے دور کیا نا، میں اسے ملک سے باہر نکلوا کر چھوڑوں گی، میرا ڈسا پانی نہیں مانگتا، مطلب اپنے آپ ناگن ہے، ناگن تو واقعی بہت بڑی ہیں۔ ان کا لہجہ زہر آلود تھا۔ ممی میں نے بھی کتنی منتیں کی تھیں اس کی کہ مجھ سے شادی کر لو، مگر اس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، میری ایک نہیں مانی اس نے، ایک ادا سے نہ پھکلا، اس کے ہاتھوں اپنی انسلٹ میں کبھی بھول نہیں سکتی، ایسی وقت تو آگے جا کے تو واس نہ سکی۔ کھاتے ہوئے بری طرح روحانسی ہوگی، رامین تڑپ کر بولی، میں بھی انگاروں پر لوٹ رہی ہوں کاجل، اس نے تمہاری نہیں میری بےزتی کی، اگر بھابھی بیگم اس مجید کو نہ ساتھ نہ کرتی تو اس کی تو میں جنگل میں منگل اس کا کب سے منوا چکی ہوتی، مگر مجھے پتا ہے وہ بڈھا سائے کی طرح اس کے ساتھ ہوگا، یہاں بھی میرا بہت بڑا کام بگاڑا اس بڈھے نے، ایک کمزور بڈھا اور وہ بھی ملازم سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے ان کی بات کا مذاق اڑاتے ہوئے جل کر گویا، ارے بڑا میسنا مکار بڈھا ہے وہ، بھابھی اور راحت پر جان دیتا ہے، اس نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا، تدبیر تقدیر کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ مجید بابا کے موبائل سے کئی بار میڈم ماں جبین کو کال کرتی رہی تھی اور ہر بار ان کے تینوں نمبرز آف ملے، ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ نمبرز آف کرنے پر مجبور تھی؟ مجید بابا کی صورت میں اس کو بہت بڑا سہارا ملا تھا، وہ اس کا پوری طرح خیال رکھتے، بڑی شفقت و محبت سے پیش آتے تھے، ان کی بدولت ہی باہر کی نگاہوں سے محفوظ تھی۔ ویسے بھی ارد گرد سے لا تعلق اپنی دنیا میں مگن رہنے والا بندہ تھا، جس کو اپنے کام سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا، اور آج کل تو وہ زیادہ تر راتیں بھی حساس جگہوں کی نگرانی میں گزار رہا تھا، جہاں کچھ دنوں سے پراسرار نقل و حرکت محسوس کی جا رہی تھی۔ یقیناً یہ وہی لوگ تھے جو دوسرے افسران کی پشت پناہی میں نایاب درختوں، پرندوں اور قیمتی دھاتوں کی چوری میں ملوث رہے تھے۔ احد کی طرف سے تعاون نہ ملنے پر پہلے ان لوگوں نے اسے لمبی لمبی آفرز کی، پھر بات نہ بننے پر دھمکیاں، اور 2-3 مرتبہ اس پر حملے بھی ہوئے تھے، جن میں 2 بار وہ بچ نکلا، تیسری بار گولی اس کے بازو کو چھوتی گزر گئی، اس کو خوف میں مبتلا کرنے کے بجائے اس کے عزم و حوصلے کو مضبوط کر گئی۔ یہ سب معلومات اسے وقتاً فوقتاً مجید بابا دیتے رہتے تھے۔ گھر کا سودا سلف اور دیگر اشیاء کی خریداری کے لیے آج صبح وہ شہر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے نیکسی کی صفائی کی، پھر احد کے کمرے سے ملحقہ مجید بابا کے کمرے کو صاف کرنے لگی۔ ان کا کمرہ بھی ان کے مزاج کی طرح سادہ اور خوبصورت تھا، سنگل بیڈ، نماز کی چوکی، ایک چھوٹے سے ریک میں موجود قرآن پاک اور دیگر اسلامی کتب ان کے مذہبی ذوق کی آئینہ دار تھی۔ وہ بڑے عقیدت بھرے انداز میں وہاں سے نکلے۔ پرشکوہ لاؤنج سے گزرتے ہوئے احد کے کمرے کے دروازے پر نگاہ پڑی، براؤن دروازے پر خوبصورت پھولوں کی باسکٹ سجی تھی، کھڑکیوں کے شیشوں پر دبیس پردوں کی خوبصورتی باہر سے ہی نگاہوں کو گھیرا کر رہی تھی، اندر سے کیا آرائش یقیناً قابل دید ہوگی، وہ سوچتی ہوئے نیکسی میں آ گئی۔ اس نے کچن میں آ کر چیز سینڈوچز اور چائے تیار کی۔ مزید بابا بھی شام تک واپس آتے اور احد کی بھی کوئی خاص میٹنگ تھی، اس کو بھی واپسی میں رات ہونی تھی۔ وہ فریزر وغیرہ کی صفائی کر کے لنچ سینڈوچ چائے کی صورت میں ٹرے میں سجائے لان میں چلی ہے۔ شدید گرمی کے بعد آج آسمان گہرے سرمئی بادلوں سے بھرا ہوا تھا اور ہوا ٹھنڈی چل رہی تھی، من لگتا بی بی نے آج پڑی جانی۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی، ابھی بیٹھنا ہی چاہتی تھی کہ گیٹ کے باہر کار رکنے کی آواز آئی۔ وہ کھڑی رہ گئی، چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ بابا کہہ رہے تھے اس کی خاص میٹنگ ہے، رات تک آئے گا اور یہ بھی آ گیا، کیا کروں؟ وہ بری طرح بوکھلا گئی، باہر سے لاک کھولا جا رہا تھا، ٹرے اٹھانے کا بھی وقت نہ رہا، وہ بھاگتی ہوئی نیکسی میں گم ہو گئی۔ اسی لمحے وہ گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا، ٹیبل کے قریب آ کر ٹرے سے کور ہٹایا، گرم سینڈوچ اور خوشبودار چائے۔ بابا بالکل ماما کی طرح خیال رکھتے ہیں آپ میرا، سر میں درد ہو رہا تھا اس لیے ہیوی لنچ چھوڑ کر چلا، یہی سوچتا آ رہا تھا کہ آپ سے سینڈوچ اور کافی کا کہوں گا، آپ نے ساتھ یہاں چائے تیار کر رکھی ہے، خیر یہ بھی اسٹرانگ مزیدار ہے۔ کچھ دنوں سے بابا ہر چیز ٹیسٹی بنانے لگے، وہ ایک کے بعد ایک سینڈوچ کھاتا ہوا تصور میں ان سے ہم کلام تھا۔ کھانے کے دوران اس کا ذہن آج کی میٹنگ کی طرف مڑ گیا، جہاں
اس جیسے محب وطن ایماندار افسران نے شرکت کی تھی، اور وہاں ایک رپورٹ میں انکشاف کیا کہ کس علاقے کا ایک وڈیرا عاشق علی ان سمگلرز کو سپورٹ کرتا ہے۔ اس کے آدمی بھی ان ملک دشمن عناصر کے ساتھ ملے ہوئے، لیکن وہ بے حد مکار و ہوشیار آدمی، اور اس صفائی سے اس جرم میں شامل تھا کہ اپنے خلاف کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا تھا اور اس کو بے نقاب کرنے کا عہد کر کے وہاں سے اٹھا تھا۔ سینڈوچ کی پلیٹ صاف کر کے چائے کا آخری گھونٹ پر امان ذہن میں دھماکہ ہوا۔ صبح بابا اس کے ساتھ یہاں سے نکلے تھے، وہ آفس چلا گیا اور ڈرائیور کے ہمراہ ان کو گروسری کے لیے بھیج دیا۔ ان کی واپسی اتنی جلدی ممکن نہ تھی، پھر یہ سب کون بنا کر رکھ گیا؟ مگ رکھتا ہوا وہ سخت معتجب اور متفکر تھا۔ ریسٹ ہاؤس کی چاروں جانب جنگل تھا اور کچھ فاصلے پر دریا بہتا تھا، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ اگر کوئی آباد ہوتا بھی تو لاکڈ گیٹ سے کس طرح یہ سب اندر رکھ کر جا سکتا تھا؟ یہ تو کسی نے یہی بنائے تھے، اور کس نے بنائے تھے؟ یہ سوالیہ نشان اس کے وجیح چہرے پر تردد پھیلانے لگا۔ وہ آنکھیں بند کر کے ذہن کے چھروکے میں جھانکنے لگا۔ چند ہفتے قبل کی وہ صبح یاد آئی جب وہ لڑکی چھپ کر ان کی گاڑی میں یہاں تک آئی تھی اور گئی تھی، یا نہیں؟ اس نے کچھ دیر بیٹھے بیٹھے سوچا، پھر اٹھ کر انیکسی کی طرف بڑھ گیا۔ خوف و وحشت سے اس کا برا حال تھا۔ بھاری قدموں کی آواز قریب سے قریب تر آ رہی تھی۔ وہ دیوار سے لگ کر کھڑی ہوگی، کوئی چائے پناہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ قدموں کی آواز دروازے کے باہر رک گئی تھی، ساتھ اس کے دل کی دھڑکن بھی۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور وہ سامنے تھی، براؤن اجرک میں لپٹی، آنکھیں بند کیے دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ بند پلکوں میں تیزی سے لرزش ہو رہی تھی۔ میرا شک سچ نکلا، تم یہیں موجود ہو، میری مرضی، میری پرمیشن کے بغیر میرے گھر میں رہ رہی ہو۔ چند ثانیے سے گھورنے کے بعد وہ گویا ہوا، کون ہو تم؟ کہاں سے آئی ہو؟ یہاں آنے کا مقصد کیا تمہارا؟ سچ سچ بتاؤ۔ بے اعتباری، نفرت و گریز اور بے انتہا شکوک و شبہات کے استے اس کے لہجے میں پھنکا رہے تھے۔ وہ پل بھر میں نیلو نیل ہوگی، زبان گویا پتھر بن گئی۔ دیکھو، میں تمہاری خاموشی جھوٹے آنسوں کے فریب میں آنے والا نہیں، جو حقیقت ہے وہ شرافت سے بتا دو۔ وہ سینے پر بازو باندھے اس کے مقابل موجود تھا۔ رائما اس کے جارحانہ بے لچک رویے کے آگے کچھ بول نہیں پا رہی تھی، صرف آنسوں کی برسات تھی جو تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مائی فٹ، ابھی اور اسی وقت نکلو میرے گھر سے۔ میں جانتا ہوں خوب اچھی طرح سے تم جیسی لڑکیوں کو گھر سے بھاگ جاتی ہیں لڑکوں کے چکروں میں۔ جب لڑکے اپنا مطلب نکل جانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس طرح بھیگی بلی بن کر تم جیسی لڑکیاں دوسروں کے گھروں کو آلودہ کرنے کے لیے گھس جاتی ہیں۔ وہ جس قدر خوبصورت تھا، دل اس کا اس قدر ہی بدصورتی سے بھرا پڑا تھا۔ رائما بے بسی بھرے انداز میں صفائیاں پیش کر رہی تھی، خود پر گزری سنانا چاہ رہی تھی کہ شاید اس کا پتھر دل پگھل جائے، بابا کی واپسی تک وہ اسے برداشت کرے، مگر اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ پلیز مجھ پر رحم کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر فریاد کی۔ یہ تمہیں اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب والدین کی عزت نیلام کر کے گھر سے نکلی تھی۔ تم جیسی تھرڈ کلاس لڑکیوں کی پرچھائیوں سے بھی نفرت ہے مجھے۔ اب بابا کی واپسی تک مجھے یہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں۔ ہرگز نہیں، تم کیا سمجھتی ہو وہ تمہیں پھر سے بچا لیں گے؟ جواب ان کو بھی دینا پڑے گا۔ کیا سوچ کر وہ تمہیں مجھ سے چھپاتے رہے؟ میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی ایسی کیا وجہ تھی جو سالوں کی رفاقت پر حاوی ہوگی؟ اس کا ہر لفظ انگارہ بن کر اس کے حساس دل کو داغدار کر رہا تھا۔ بنا کسی لحاظ کے روبرو کھڑے ہو کر اس کے کردار پر کیچڑ اچھالا تھا۔ اللہ کے واسطے صرف بابا کو آنے دے، پھر آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی۔ وہ عزت نفس کو بھلا اس کی منت سماجت کر رہی تھی، اور اللہ کے نام پر اس کی پیشانی پر پڑی شکلوں میں کمی آئی، تیور بھی ڈھیلے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ آنے والے، تب تک یہاں موجود ہو تم۔ ان کے آنے کے بعد بھی تم یہاں دکھائی دے تو تھکے مار کر نکال دوں گا یہاں سے، یہ یاد رکھنا تم۔ اس کے سامنے دوسرا اسلام الدین عرف سلامو کھڑا تھا، جو عورت کی خاطر و تواضع گالی اور جوتی کی مار سے کرنا فرض سمجھتے ہیں، جن کے نزدیک عورت دنیا کی وہ حقیر ترین شے تھی جو نہ عزت کے قابل تھی، نہ عنایت کے لائق۔ اس کا باپ ایک غریب ان پڑھ جاہل آدمی تھا، اور سامنے کھڑا شخص ویل ایجوکیٹڈ، ویل آف رچ فیملی سے تعلق رکھتا تھا، مگر دونوں کی ذہنیت ایک تھی، جن سے ایک تھی، عورت کو حقیر سمجھنے کا جذبہ ایک تھا۔ وہ دونوں ایک ہی کشتی کے سوار تھے۔ وہ وارننگ دے کر اپنے روم میں چلا گیا۔ رائما کے زخموں کے خرین پھر سے اکھڑنے لگے، ماں کی جدائی اور بے آسرا ہونے کے غم پر بلک بلک کر رونے لگی۔ جس کردار کو وہ سہن کر رکھتی آئی تھی، اس کو اس بے رحم مغرور شخص نے داغدار کر دیا۔ لعنتی جیا، منہ نہ ڈوگی بن کے پھر درندہ۔ ارے بیٹا، آپ کو معلوم ہے بیٹیاں میری شروع سے کمزوری رہی ہیں۔ پھر وہ رائما بیٹی تو پہلے دن سے مظلوم و معصوم لگی تھی، اور جب اس نے اپنی زندگی کی کہانی سنائی تو اس کے بدقسمت باپ کے لالچ و بے رحمی پر تاثر ہوا، جس نے ساری زندگی نہ شوہر ہونے کا حق ادا کیا، نہ باپ کے فرض نبھایا، اور بے اہمیت آدمی نے بیٹی کا سودا وڈیرے عاشق علی سے طے کر دیا۔ بابا مجید آتے ہی سیدھے آہت کے روم میں چلے گئے تھے تاکہ پہلے اس کا منگوایا سامان حوالے کر سکے۔ وہ پہلے سے بھرا بیٹھا تھا، ان کو دیکھتے پھٹ پڑا۔ خاموشی سے سب سننے کے بعد وہ رسانیت بھرے لہجے میں رائما کی زبانی سننے والی تمام کہانی اس کو سنا بیٹھے۔ اور سچائی میں ایک طاقت ہوتی ہے جو سامنے والے پر اثر ضرور کرتی ہے۔ آج بھی رائما کا متعلق سن کر اپنے خیالات پر کھچل سا ہو گیا۔ یہ سب آپ مجھے پہلے بھی بتا سکتے تھے، میں اسے کریکٹر لیس سمجھا تھا۔ ہر روز کوشش کرتا تھا بتانے کی، مگر آپ آج کل بیزی اتنے ہوتے کہ وقت ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ روز یہی سوچتا تھا کل بتاؤں گا۔ آہت کو بتا کر ایک بوجھ سینے سے ہٹ گیا۔ وہ شاپر سے اٹھایا، نیکسی میں آگے کچن کا سامان کچن میں رکھ کر وہ رائما کے لیے لائے گئے سوٹ، شیمپو اور نیمکو چاکلیٹس وغیرہ کے پیکٹ شاپر میں ڈالے رائما کو پکارتے ہوئے اس کے روم کی طرف آئے، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ کمرہ، راہداری، واش روم، کہیں پر بھی نہیں تھی۔ وہ شاپر ہاتھ سے چھوٹ گیا، وہ گھبرا کر باہر آئے۔ کیا ہوا بابا، آپ اتنے پریشان کیوں؟ وہ گیٹ کی طرف جاتا ہوا رک گیا۔ رائما بیٹی اندر نہیں ہے۔
وہ سخت گھبرائے ہوئے تھے۔ وہ اندر نہیں ہے؟ وہ شاید واش روم میں ہوگی، کہاں جائے گی؟ سب جگہ دیکھ لیا میں نے، وہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ نامعلوم کیا کیا کہہ دیا آپ نے۔ وہ باہے اور شریف لڑکی برداشت نہیں کر سکی اور چلی گئی۔ بابا روحان سے اور راحت کو بھی اپنی کئی باتوں کی سنگینی کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ وہ سنجیدگی سے کہا، کہاں جائے گی؟ وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، آئیے آپ میرے ساتھ۔ موسم ابرآلود تھا، شام کے سرمئی اجالے اندھیروں میں بدل رہے تھے۔ گاڑی درختوں کے درمیان کچی پکی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ پرندے درختوں میں بنے اپنے گھونسلوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان کی آوازوں اور پروں کی پھڑپڑاہٹوں سے فضا گونج رہی تھی۔ جیپ باہر ڈرائیو کر رہا تھا، ساتھ والی سیٹ پر مجید بابا بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کی نگاہیں ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ خاصی آگے جانے کے بعد بھی رائما نہیں ملی۔ مجید بابا کے ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے تیزی سے گرے تھے۔ بیٹا، میرے دل کی حالت عجیب ہو رہی ہے، آپ گاڑی دریا پر بنے پل پر لے چلو۔ اس نے پل کی طرف لے جانے والے راستے پر گاڑی ڈال دی اور جن دلوں میں خلوص صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیدار رہتے ہیں وہاں راہ دکھائی دینے لگتی۔ آہستہ آہستہ پل کی بلندی پر چڑھتی ارد گرد سے بے خبر وہ لڑکی رائما تھی۔ بابا میں بجلی دوڑ گئی، وہ پھرتی سے اتر کر اس کی طرف بڑھے۔ وہ بھی باہر نکل آیا مگر اس طرف نہیں گیا جہاں وہ اسے کسی چھوٹی بچے کی مانند سمجھانے بہلانے کی صحیح کرے تو وہ کسی ضدی بچے کی طرح مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کو ایسے جذباتی مناظر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ صرف ضمیر کی صدا پر ان کے ساتھ چلا تھا جسے ضربے لگا رہا تھا۔ دریا کا پانی روانی سے بہہ رہا تھا، پرندوں کی بڑی تعداد کنارے پر پانی پینے میں مصروف تھی۔ رنگین چڑیائیں، طوطے، کبوتر، بٹیروں، تتروں کی تعداد نمایاں تھی۔ یہاں دریا کا پارٹ زیادہ چوڑا نہیں تھا، یہاں سے گزر کر چند میل کا فاصلہ عبور کر کے اس کا پارٹ چوڑا ہونا شروع ہوتا تھا۔ دریا کے دونوں کنارے پر جنگلی پھولوں پھلوں کے درختوں کی بہتات تھی جہاں پرندوں کے جھنڈ اتر رہے تھے۔ ماحول میں عجیب سی نغمگی تھی، قدرت کی ایسی تخلیقات اسے اس طرح مبہوت کر دیا کرتی تھی۔ آہت بیٹا چلیں۔ اس نے چونک کر دیکھا، بابا قریب کھڑے تھے، وہ جیپ میں بیٹھ رہی تھی، گویا اس کے مذاکرات کامیاب ہو چکے تھے۔ اوئے ہوئے، اللہ کا بہت کرم ہے بیٹا جو بروقت ہم یہاں پہنچ گئے، ورنہ ذرا بھی دیر ہوتی تو وہ دریا میں چھلانگ لگا چکی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے بیٹھ کر جیپ سٹارٹ کر دی اور پیچھے سر جھکا ابھی بھی رونے میں مصروف تھی۔ گھٹی گھٹی سسکیاں گاڑی میں گونجی تھی۔ بہت غلط فیصلہ کیا بیٹی تم نے، اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ حالات کتنے برے ناقابل برداشت کیوں نہ، بندوں کو کبھی بھی اپنے پروردگار سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ خودکشی بھی نا امید ہونے کو کہتے ہیں اور یہ سخت ترین گناہ ہے بیٹی۔ معافی مانگو اپنے رب سے، وہ غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ وہ گردن موڑے شفقت بھرے انداز میں سے سمجھا رہے تھے۔ میں کس کے لیے جیوں بابا، میرے لیے سارے در بند ہو گئے، کون ہے میرا، کہاں کس کے پاس جاؤں گی میں؟ آج ایک انگلی میری طرف اٹھی ہے، کل میں کس کو اپنے کردار پر کیچڑ اچھالنے سے روکوں گی، کس طرح خود کو محفوظ کروں گی؟ اس کے دھیمے لہجے میں کچھ ایسی تڑپ تھی، کچھ ایسی کسک تھی جو آہت کو چونکا گئی۔ ایسی جان لیوا تنہائی کا دکھ اسے بھی تھا، اپنوں کے ہوتے بھی وہ تنہا کر دیا گیا تھا۔ وہ مرد ہو کر بھی اس تنہائی کے کڑپ کو محسوس کر رہا تھا، پھر تو ایک نازک سی لڑکی تھی جس کا دنیا میں کوئی نہیں رہا تھا۔ بیٹی، ایک در بند ہوتا تو پروردگار عالم کئی در کھول دیتا۔ دکھوں کے بعد خوشیاں بھی آتی ہیں، بندہ بے صبر ہے جو جلد اپنے رب سے مایوس ہو جاتا ہے، مگر وہ رب کریم بندوں سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ ٹپ ٹپ بوندیں گرنے لگی تھی، ہوا رک گئی تھی، اندھیرا بڑھنے لگا تھا۔ اس نے رفتار تیز کر دی، ریسٹ ہاؤس پہنچتے پہنچتے موسم بھرپور رنگرائی لے چکا تھا۔ گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ بیٹی، جو بوائے سے بھول جاؤ، شاید یہ سب اسی طرح ہونا لکھا تھا۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا جس کی آنکھیں گریہ وزاری کے باعث سوج گئی تھی، چہرہ اور ناک بری طرح سے سرخ ہو رہی تھی۔ بابا، انہوں نے میرے کردار پر حملہ کیا، مجھے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کا۔ یہ سچ ہے کہ میں گھر سے بھاگی تھی مگر اپنی عزت بچانے کے لیے۔ اگر ماں زندہ ہوتی تو میں کبھی ایسا نہیں کرتی، گھر ہی تو عورت کی پناہ گاہ۔ میں نے کہا نا رائما، آہت میاں کی باتوں کا برا نہیں مانو، پھر ان کو تمہارے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں تھا، گھر سے بھاگنے والی بات بھی بس یوں ہی کہہ دی کہ آج کل کی لڑکیوں کو بھاگنا بھی چلن بن گیا۔ بابا، آپ بھی تو ایک مرد ہیں، کس طرح پہلی نظر میں آپ نے عزت دی، بیٹی سمجھ کر میرے مان کو بڑھایا، پر وہ کیسے مرد ہے جو عورت کی عزت کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، عورت کو اہمیت دینا ان کی شان کے خلاف ہے۔ آہت میاں کا ان مردوں میں شمار نہیں ہوتا جو عورتوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ بہت نفیس و اعلیٰ طبیعت پائی ہے انہوں نے، تم سے غصے میں جو کچھ بھی کہا وہ اس پر شرمندہ بیٹی، تم اپنا دل صاف کر لو ان کی طرف سے۔ کیا انہوں نے کہا وہ شرمندہ اپنے رویے پر؟ وہ بے ساختہ بولی۔ تم نے دیکھا وہ میرے ساتھ تمہاری تلاش میں گئے تھے، پھر کچھ کہے بنا سارے راستے ہماری باتیں سنتے ہیں، ان کی خاموشی اصل میں شرمندگی ہے، ورنہ وہ چپ ہوئے تو کچھ توقف کے بعد رائما کہہ اٹھی، کہیے نا آپ چپ کیوں ہو گئے؟ مردوں سے زیادہ عورت کے کردار کو کوئی دوسرا پہچان نہیں سکتا، تمہاری اس گھر میں دوبارہ واپسی تمہارے کردار کی پاکیزگی کی گواہ ہے۔ چلو بیٹی، رات ہوگی اور لگتا ہے بادل بھی ٹوٹ کر برسیں گے، آج تم کھانا کھا لو، میں آہت میاں کے لیے کافی لے کر جا رہا ہوں۔ وہ کہتے بیٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں کافی بنا دوں، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ میں نے کافی بنا دی ہے، تم کھانا کھا کر سو جاؤ۔ وہ کافی لے کر آئے تو آہت نائٹ سوٹ میں صوفے پر سوچوں میں گم بیٹھا تھا۔ ایک فائل ٹیبل پر کھلی پڑی تھی، اس کو دیکھ کر وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ بابا، آپ جانتے ہیں اس لڑکی کو یہاں پناہ دے کر میرے لیے کتنی پرابلمس کریٹ کر دی ہیں آپ نے؟ کوئی گھر سے بنا انفارمیشن کے یہاں آ جائے تو پھر کس طرح سے میں اپنا اس لڑکی کا دفاع کروں گا؟ اس کا سخت متفکر لہجہ اور سنجیدہ انداز کافی کا مگ رکھتے بابا کو بھی فکر مند کر گیا۔ یہ بھی آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ رامین آنٹی میرے خلاف نت نئے سازشی جال بنتی رہتی ہیں، کاجل سے شادی نہ کرنے کی سزا میں وہ مجھے ملک بردر کروانا چاہتی ہیں، وہ ہنوز اسی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ رامین بہو عجیب بے ضمیر عورت ہے، خوف خدا ان کے دل میں بالکل بھی نہیں ہے، اپنی لاڈلی بیٹی کے سیاہ کرتوت چھپائے دوسروں کی عزتوں پر دھول ڈال رہی ہیں۔ میں صرف بڑے صاحب کی عزت کے خیال سے چپ ہوں، ورنہ ان کا کچا چٹا خوب جانتا ہوں۔
पापा कभी यकीन नहीं करेंगे, इनको मरहूम भाई की बीवी और बेटियों पर भरोसा है, वो मामा की बातों को अहमियत नहीं देते। फिर बिल्कुल फ़िक्र मत करें बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी नीयत साफ़ है, रामा बेटी की यहाँ मौजूदगी किसी गलत राह पर नहीं लेकर जाएगी। आप यहाँ वो वहाँ, ये अल्लाह देख रहा है। बेशक अल्लाह देख रहा है, अल्लाह हमारी नीयत भी खूब समझता है, मगर लोगों का क्या करे जो शैतानी बहकावों में बहकर लम्हे भर में बेइज्जत कर डालते हैं। वो इनकी समझ ना आने वाली मंतक से बेजार होकर चंचला है। मैं क्या करूँ बेटा, इस जवान जहान लड़की को कहाँ छोड़ूं? कोई तो इसका रिश्तेदार होगा, चचा ताया मामू खालू। कोई भी नहीं है, वो बेचारी रिश्तों के मामले में महरूम रही है। मैं इसे अपने दरमियान रखकर किसी मसले में फंसना नहीं चाहता। आप पहली फुर्सत में से किसी ट्रस्ट या यदि में छोड़ें, मैं भारी डोनेशन देने को तैयार हूँ, मगर किसी जिल्लत और रुसवाई का दाग पेशानी पर लगाने को तैयार नहीं। वो लड़की यहाँ नहीं रह सकती। ब्लैक कॉफ़ी की सारी कड़वाहट के लहजे में उभर आई थी। बारिश पूरे हफ्ते होती रही थी। इस हफ्ते हाथ घर बहुत कम आया, खसूसन रात इन ठिकानों पर गुजारी जहाँ स्मगलर्स की खुफिया आमदरफ्त की कई निशानियाँ मिली, और इसकी मुसलसल निगरानी के बाद दुश्मनों को मौका नहीं मिल रहा था अपने मज़मूम मकासद में कामयाब हो सके। बाबा मैंने खाना पैक कर दिया और कॉफ़ी और ग्रीन टी भी डाल दी, और क्या रखना है वो सामान इनको दे दी। बोली सब सामान पूरा हो गया बेटी, आदमियाँ टाइम से खाते पीते, मगर इनके साथ जो टीम है इन लोगों की वजह से इतना एहतमाम करना पड़ा। आदमियाँ ख़ानदानी सखियाँ ख्वाह खुद भूखे रह लेंगे, लेकिन इनके साथ ही भूखे नहीं रह सकते। वो कहते हुए चले कि बाहर ड्राइवर मौजूद था, इसके साथ तो वो रोज़ जाते थे। आद को अपने सामने खाना खिलाकर ड्राइवर के हमरा वापस लौटते। इनके जाने के बाद वो वहीं सीढ़ियों पर बैठ जाती। अब रुद्ध हवाएं चल रही थी, बारिश रुकी हुई थी, हर सू एक सन्नाटा छाया था। इसका दिल बेकल होने लगा। वक्त इसे कहाँ ले आया था? अजनबी बेगाने लोगों के संग वो रह रही थी, जिनमें से एक ने इसके सर पर शफकत की चादर डाल दी और बाप से बढ़कर जाने लगे थे, जबकि आहत की निगाहों में इसने सख्त बेजारी और सदमोहरी देखी। इसका हर अंदाज कहता है वो यहाँ से चली जाए, जिसका इज़हार बिला चचा कई बार इससे कर चुका था। आपके हालात जानकर हमदर्दी है मुझे मिस, बट आपको यहाँ से जाना होगा। मैं आपकी मौजूदगी का रीज़न किस किस को दूंगा? वो पहली बार संजीदगी से नरम लहजे में मुखातिब हुआ। आपको अपने लिए खुद फैसला करना होगा मोहतरमा। मजीद बाबा आपको एदी में छोड़ने पर राज़ी नहीं, और मैं आपके साथ रखने पर। मैं आपके साथ नहीं, एनेक्सी में रहती हूँ। इसकी रोज़ रोज़ की यही तकरार सुनकर सख्त लहजे में बोली। ये एनेक्सी इसी घर का हिस्सा जिसमें मेरी रहाइश है। इसके बाद माधो पुरसकून अंदाज पर फ्रेश सा रह गया। जी मुझे मालूम है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, ख्वाह कुछ भी हो। वट मान ना मान, तेरा मेहमान ज़बरदस्ती है क्या? आप जो भी समझे, अगर आपने ज़बरदस्ती की कोशिश की तो मैं दरिया में छलांग लगा दूंगी। मेरी मौत के ज़िम्मेदार आप होंगे। माँ सदके चली जो चंगा और सिर तेसान। ये सब बाबा ने सिखाया तुम्हें? गो टू हेल। आज सुबह ऑफिस जाने से कबल वो फिर एनेक्सी में आकर तकरार करने लगा, और इसके दूबदू जवाब देने पर बड़बड़ाते हुए चला गया। बाबा कुछ ज़्यादा तो नहीं कह दिया मैंने? वो गुस्से में गए। इसके जाने के बाद अंदर बैठे मजीद बाबा के पास सहमे हुए अंदाज में आई। नहीं नहीं, वो तुम्हें हर वक्त जाओ जाओ नहीं कहेंगे। मैं इनके मिजाज को अच्छी तरह जानता हूँ। वो कभी नहीं चाहेंगे कि इनकी वजह से किसी की जान जाए। भी कुछ अर्सा वो भूल जाएंगे। अपनी प्लानिंग कामयाब होने पर इनकी खुशी दीदनी थी। इसके दिल पर बोझ आन गिरा। इस पर ज़बरदस्ती मुसल्लत होना बुरा लग रहा था। गुलाबी रुखसारों पर आंसू झरनों की तरह बह रहे थे। अपनी हरमा नसीबी पर, अपनी बदबख्ती पर माँ को कत्ल होते देखकर भी जिंदा थी। घर से बेघर होकर भी सांसें चल रही थी। इंसों की बका के लिए इसने बाबा की जिम्मेदारियाँ खुद उठा ली थी। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट अपने इख्तिताम को पहुँचा। आई होप सो ये 3 में जाएगा। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते देन वीडियो को एंड करेंगे। तूरबीना तौफीक, नाइस नावल, थैंक यू तूरबीना। शैमो, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच शैमो। अबसार हैदर, नावल अच्छा था, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, खुद की फैक्ट्री में आग लगी तो सारे सीधे हो गए। आहो ऐसा ही है, जब अपने पे आती है तो फिर सारे तीर बगैर सीधे हो जाते हैं। थैंक यू अबसार हैदर। तैयबा अशरफ, ज़बरदस्त नावल आपकी, थैंक यू तैयबा। एमर, बहुत लॉन्ग और किल टाइप नावल है, शुक्र ख़त्म हो गया, आपने सही कहा सिस, आपकी हिम्मत। लॉन्ग नावल पढ़ती हैं हमारे लिए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आमीन सुमा आमीन। थैंक यू वेरी मच एमर। किधर होती हैं आप? अब आती ही नहीं है। सुंदस नायाब, वाह क्या बात है, थैंक यू सुंदस। महानूर, कांट वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड। नावल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपदर के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा। अब हीरो कैसा निकलता है ये देखना है। देख लें जी, लास्ट एपिसोड अपलोड हो गई है। थैंक यू वेरी मच महानूर। हमाद शाह, नाइस एपिसोड। यार ये सब कितने लानती हैं, जब सबकी अपनी बेटियां भी हैं। सारा कसूर किंजा का कि अपने लिए भी कभी स्टैंड नहीं लिया और बेटी के लिए भी नहीं ले रही, और ना ही एतबार करती अपनी तरबियत पर। सही बात है, उन्हें कभी तरबियत की नहीं, तरबियत भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया उन्हें। सिर्फ अल्लाह मियां दी गांव, अगर जिन्हें जिधर हाँक दिता उधर हाँक, लोगों की गल्लां सुन लेती, लोगों की मिन्नतां कर लियां, सारी ज़िंदगी उस औरत ने इदा गुजारी। थैंक यू वेरी मच हमाद शाह। हुब्बुल ईमान नावल का नाम डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें। सुंदस नायाम ने दिल भेजे हैं, थैंक यू सुंदस। हमाद शाह, नाइस नावल। मुझे बहुत बुरा लग रहा है अब्दार के लिए। जब ज़िंदगी में किसी की कमी हो तो कोई ना कोई महरूमी रह जाती, जैसे आबदार की लाइफ में अपने बाप की वजह से रह गई। मैं तो इस बाप को ही मुजरिम समझती हूँ, आबदार का भी और किंसा का भी। सही बात है, अपनी पसंदीदा नहीं मिले तो सारी ज़िंदगी लादी भी बर्बाद है, बुढ़ी दी भी बर्बाद है, कितनी सौ कितनी। थैंक यू हमाद शाह। वर्दा तारिक ने दिल भेजे हैं, थैंक यू वर्दा। रैंडम यूज़र ने भी दिल भेजा है।
قادری نے بھی دل بھیجا ہے، رینڈو میوزر نے پھر دل بھیجا ہے، تھینک یو، اور سوری اگر میں آپ کا نام غلط پروناؤنس کر رہی ہوں، تو مانور انٹرسٹنگ ناول، تھینک یو مانور جی۔ تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن بھی اپنے اختتام کو پہنچا، کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ جی۔